میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ حضرات کو جزائے خیر دے۔ 2 دن سے ہمارا یہ پورا مجمع یہاں اجتماع میں پہنچا ہوا ہے اور دین کی محنت سے متعلق یہاں باتیں سن رہے ہیں۔ آپ حضرات کا اپنے گھروں کو چھوڑ کر آنا اور یہاں مجمع میں ٹھہرنا اور مجلسوں میں بیٹھنا، یہ بہت بڑی امید افزا بات ہے۔ بھائی تصویر منع ہے۔ یہ بہت ہی امید افزا بات ہے کہ یہ ہمارے مجمع میں دین کی نسبت سے فکر ہے اور ہمارے مجمع میں دین کی نسبت سے طلب ہے۔ اگر فکر نہ ہوتی تو آتے نہیں، طلب نہ ہوتی تو بیٹھتے نہیں۔ آئے بھی ہیں، طلب بھی ہے۔ یہ جو باتیں ہم سے کی گئی، یہ ہم سب کی بڑی ضرورت کی چیز ہے یہ کہ ہماری زندگی ذمہ داریوں والی بن جائے، کیونکہ ذمہ داریوں کے ساتھ جینے پر ہی اللہ کی طرف سے زندگیوں کو خوشحال بنانے کے وعدے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبا، کہ جو ان سے متعلق چیزیں ہیں جو پورا کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو خوشگوار زندگی دیں گے، اور ذمہ داریوں کو بھلا کر اعراض کر کے زندگی گزارنے والوں کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے کہ ایسوں کی زندگیوں کو ہم اجیرن کر دیں گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اس لیے ہم میں سے جو یہ چاہے کہ اللہ اسے اچھی زندگی دے، تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے سے متعلق ذمہ داریوں کو سنے، سمجھے اور اس کا پابند ہو کر زندگی گزارے، کہ اس کے نتیجے میں اللہ پاک اس کو خوشحال زندگی دے دیں گے۔ اس لیے ہمیں ان اجتماعات میں آنے کو رسمی نہیں بنانا کہ اجتماع ہیں، آئے ہیں، بات ہو رہی ہے، سن رہے ہیں، دعا ہو گئی تو ہم بھی فارغ، اجتماع بھی پورا، بلکہ اس اجتماع سے ایک نئی زندگی جینے کا عزم لے کر جانا کہ اب تک میں جو جی رہا تھا وہ ایک زندگی ہے، اور ایک زندگی وہ ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ کہ تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ کہ تبلیغ کہتے ہیں تبدیل کو، کہ آدمی بدل جائے، سوچ بدل جائے، فکر بدل جائے، زندگی جینے کے طور طریقے بدل جائیں۔ کیا ہوا کہ جی تبدیلی ہو گئی؟ کہ تبلیغ نے اس پر اثر کیا ہے۔ تو ہم اپنے اجتماع میں آنے کو رسمی نہ بنائیں، بلکہ یہاں جو باتوں کے مذاکرے ہو رہے ہیں وہ ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ اسی ذہن سے بات کو سننا ہے، نیت بنا کر سننا ہے۔ اکثر ہمارے مجمع ایسا ہے کہ نیت نہیں کرتے، نہ بات کرنے والا نیت کرتا ہے، نہ بات سننے والے نیت کرتے ہیں، اور بندوں کو جو ملتا ہے وہ ان کے نیت پر ملتا ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی نیتیں بنانی ہیں۔ بات کرنے والا بھی نیت بنائے، بات سننے والے بھی نیت بنائیں۔ تو نیت کے مطابق پھر اللہ پاک ان باتوں سے ہمیں نفع پہنچائیں گے۔ کہ نیت کیا بنانی ہے؟ کہ اس کہنے سننے کے ذریعے سے
میں اس زندگی پر کیسے چلا جاؤں جو زندگی مجھ سے میرے اللہ نے مانگی ہے؟ کہ وہ کون سی زندگی ہے؟ عبدیت والی زندگی. کونو عباد اللہ، اے لوگوں اللہ کے بندے بن کر جیو. عبدیت والی زندگی کہ اللہ کے بندے بنو اور آپس میں بھائی بنو. کونو عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کا ہر آدمی بندہ بنے اور ہر ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی بنے. کہ یہ ہماری طبیعتیں بن جائے. اور یہ سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. نبیوں کو اللہ نے یہ زندگی لے کر بھیجا، یہ زندگی سکھانے کے لیے بھیجا. اللہ نے فرمایا کہ نبی جی جو ہم نے آپ کو دیا ہے وہ لوگوں کو پہنچاؤ. اب دنیا میں نبی نہیں ہے، اس مبارک محنت کے راستے سے اسی کو سمجھایا جا رہا ہے. طلب کے ساتھ سننا، تو سمجھداری ہر اس آدمی کی ہے جو ان چیزوں کو سمجھے اور اپنے آپ کو ان چیزوں کا پابند بنائے. اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے اس اجتماع سے ایک خوش قسمت مجموعہ وہ ہے جو اس مبارک زندگی کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جا رہا ہے. بہت ہی قابل مبارکباد ہے وہ مجموعہ. یہ ہم سب کو سیکھنے جانا تھا، لیکن ہماری مشغولیتوں کی وجہ سے یا ہمارے عذر کی وجہ سے یا ہماری کم ہمتی کی وجہ سے ہم ابھی ارادے نہیں کر سکے. لیکن یہ مبارک زندگی سیکھنے میں تاخیر نہیں کرنی ہے. جتنا جلدی ہو جائے اس مبارک زندگی کو سیکھنا ہے. تاکہ غفلت کے ساتھ زندگی نہ گزرے، جہالت کے ساتھ زندگی نہ گزرے. کہ اگر غفلت کے ساتھ زندگی گزری اور جہالت کے ساتھ زندگی گزری تو ہماری زندگی پر منفی اثرات پڑیں گے. منفی اثرات پڑیں گے. مولانا اس کی ضرورت نہیں. اللہ نے قرآن میں بات فرمائی کہ جو جیسا کرے گا ایسا اس کو بھگتنا ہے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. اگر غفلتیں ہو رہی ہے تو ساری غفلتیں نوٹ ہو رہی ہے. اور جس بندے کے ساتھ انفرادی یا اجتماعی کوئی حادثہ پیش آتا ہے، اگر اس کے حالات خراب ہو رہے ہیں تو اللہ قرآن میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے یہ بات کہو کہ یہ ساری کی ساری جو تمہاری طبیعت حالتیں خراب ہوئی ہے وہ تمہارے حرکتوں کی پاداش میں تمہیں سزا دی جا رہی ہے. تمہارے اللہ نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اس لیے کوئی آدمی کسی کو دوشی نہ قرار دے کہ میرے ساتھ اس نے ایسا کر دیا، میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. یہ آسمانوں کا نظام ہے. جب بندے کے اعمال آسمانوں پر اچھے جاتے ہیں تو آسمانوں سے فیصلے اس کے موافق اترتے ہیں، اور جب اعمال خراب ہوتے ہیں تو پھر فیصلے بھی ایسے ہی اترتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہارا اللہ ظالم نہیں ہے. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. کہ تمہارا اللہ ظالم نہیں ہے. اس لیے جن کے گھروں میں حالات ہیں انفرادی ہوں یا اجتماعی، ہر آدمی یہ احساس کرے کہ یہ میرے کسی غلطیوں کی پاداش میں مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے. کہ بھئی یہ غلطیاں کیا ہے؟ کہ ایک غلطی وہ ہے کہ جو نہ کرنے کی چیزیں میں کر رہا ہوں، یہ غلطی ہے. اور ایک غلطی یہ ہے کہ کرنے کی چیزیں نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی غلطی ہے. ایک بہت بڑا مجمع نہ کرنے کی چیزوں کے کرنے کو تو غلطی سمجھتا ہے، کرنے کی چیزوں کو چھوڑ دینا کو بہت کم غلطی سمجھتے ہیں. ابا کے ساتھ بدتمیزی کرنا یہ تو ہے ہی بے ادبی، مگر خدمت نہ کرنا یہ بھی تو غلط ہے. ایسے اللہ کی طرف سے کرنے کے کچھ اعمال ہمارے ذمہ ہوئے ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جس سے بچنے کی بات کہی گئی.
تو نہ کرنے کی چیزوں کے کرنے کو تو ہر آدمی کہتا ہے کہ غلط ہوا، مگر کرنے کی چیزوں کا زندگیوں سے چھوٹ جانے کو کوئی غلط نہیں کہتا. کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ باتیں سمجھنی ہیں، اور ہماری زندگیوں میں ایک بہت بڑا حصہ کرنے کی چیزوں کا چھوٹا ہوا ہے. اور دین یہ ہے کہ کرنے کی چیزیں کی جائیں اور بچنے کی چیزوں سے بچا جائے. اس کے بعد یہ بندہ اللہ کے رحم و کرم میں آ جاتا ہے. اس لیے ان چیزوں کو سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور انہیں سیکھنا بھی ہے. اس کا عادی بن جانا ہے، اس زندگی کے گزارنے کے ہمیں عادی بننا ہے. ہم ابھی اس کے عادی نہیں ہوئے ہیں. یہ اللہ کے راستوں میں جو نکالا جاتا ہے، اللہ کے راستوں میں نکال کر ان زندگیوں کو روزانہ سنایا جاتا ہے. یہ جو فضائل کی کتابوں میں بٹھایا جاتا ہے، فضائل کی کتابوں کے ذریعے سے گھنٹوں بھر یہ زندگی سنائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو خالی وقت ہوتا ہے، اس خالی وقتوں میں ایسی زندگی بنانے کی مشق کروائی جاتی ہے. تو ایک طرف تو اس زندگی کو سنیں اور ایک طرف اس زندگی کی مشق کرے، اور مشق کرتے کرتے اتنی مشق ہو جائے کہ زندگی اس ڈگر پر جینے کا وہ عادی ہو جائے. پھر ایسے لوگ جہاں بھی ہوتے ہیں اپنی زندگیوں کو اس ڈگر پر جلاتے ہیں. تو یہ اللہ کے راستوں میں جانا خالی جانا آنا نہیں ہے، بلکہ نکلنے والوں سے بھی یہ نیتیں بنوائی جاتی ہے کہ وہ نیتیں کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے جا رہے ہیں. ہم اپنی زندگیوں کو ایسی بنانے جا رہے ہیں جس زندگی سے اللہ راضی ہوتا ہے. کہ اللہ کا راضی ہونا یہ بڑی بات ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ راضی ہوتے ہیں دین والی زندگی سے اور دین کی محنت والی زندگیوں سے، ذمہ داریوں والی زندگی سے. اس لیے جتنے بھی ہمارے جانے والے ہیں وہ اس کی نیت بنائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہ جی چاہی سے رب چاہی کی طرف جانا ہے. خروج من الہوى الی الہدی. نبیوں کی بعثت میں فرمایا کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ انہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جاتے ہیں. تو ہمیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکلا تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کرتے ہیں. اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے، اس نیت سے نکلا، ایسے بندے کے جسم پر گرد ہو ہماری زندگیاں ایسی بن جائے. اگر ایک آدمی اللہ کے راستے میں گیا اور نیت صحیح نہیں کی، یا نیت بنائی اور وہاں جا کر اپنے آپ کو ایسے اعمال میں مشغول نہیں کیا، تو 4 مہینے تو پورے ہو جائیں گے، وہ بن کر نہیں آئے گا. اللہ کے راستے میں جانے سے آدمی بن نہیں جاتا. اللہ کے راستوں میں نکل کر آدمی جیسے بنتا ہے ایسے بگڑ بھی جاتا ہے. اللہ کے راستے میں جانے سے جیسے بنتا ہے ایسے بگڑ بھی جاتا ہے. اور اللہ کے راستے کا بگڑا ہوا پھر کہیں نہیں بنتا. اس لیے اب فکر اس بات کی کرنی ہے کہ ہمارا وقت اچھے سے اچھا لگے. اس کے لیے ہر جانے والا اس کی نیت بنائے کہ ہمیں دین سیکھنا ہے، دین کی محنت سیکھنی ہے، ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، وہ زندگی بھر ہمیں آنا ہے. جب آپ حضرات یہ نیت کر لیں تو اس کے بعد آپ کے حضرات یہاں سے آپ کی جماعت بندی کریں گے، اس کے اوپر ایک ذمہ دار طے کریں گے. تو اب ہمیں اپنا پورا سفر اس ذمہ داری کی ماتحتی میں گزارنا ہے. اتنی ماتحتی میں گزارنا ہے کہ ان کی ماتحتی میں رہتے رہتے ہمیں ماننے کا مزاج ہمارا بن جائے. کیونکہ دین تو نام ہی ہے ماننے کا. کس کی ماننی ہے؟ کہ اللہ کی ماننی ہے، رسول کی ماننی ہے اور اپنے بڑوں کی ماننی ہے. ہم ابھی ماننے کے مزاج میں نہیں ہیں. جس کو جو طبیعت میں آتا ہے ایسا ہی کرتا ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر ماننے کا مزاج بنانا ہے. اس کے لیے اپنا پورا وقت اپنے ذمہ دار کی ماتحتی میں گزارنا ہے. اور ہم اپنی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، اپنا دین سیکھنے جا رہے ہیں. تو ہم کیسے جائیں گے؟ کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال کے ساتھ جائیں گے. جیسے جان ہماری ہے ایسے مال بھی ہمارا ہوگا. ہمارے وہاں یہ نہیں ہوگا کہ کسی کا مال اور کسی کی جان. جان بھی ہماری تو مال بھی ہمارا. اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں پر اپنی جان مال لگاتے تھے اور یہ فرماتے تھے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، بلکہ یوں فرماتے تھے میں تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتا.
لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. تو ہم بھی اپنی جان و مال کو ساتھ جائیں گے اور کسی سے کوئی چیز چاہیں گے نہیں. جب اپنی جان و مال کے ساتھ جائیں گے تو پورے سفر میں ہم سے متعلق جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ یہیں سے ساتھ لے کر جائیں گے. انفرادی ضرورت کی چیزیں بھی اور اجتماعی ضرورت کی چیزیں بھی. اجتماعی ضرورت کی چیزوں میں تام سیٹ ہے, کتابیں ہیں, وہ یہاں سے لے لیں گے, اور ہماری انفرادی جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی ہم یہیں سے لے لیں گے. اس پورے سفر میں ہم کسی سے سوال نہیں کریں گے کہ ہم اپنے لیے جا رہے ہیں, تو ہم کسی مسجد والوں سے سوال نہیں کریں گے, کسی بستی والوں سے سوال نہیں کریں گے. نہ زبان کا سوال کریں گے نہ دل کا سوال کریں گے, کیونکہ ہم تو اپنے لیے جا رہے ہیں. کتابوں میں آتا ہے جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس کے اوپر فقیری کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اور اپنے امیر جو ذمہ دار بنا دیے جائیں ان سے اپنے آپ کو یہیں سے جوڑ لیں اور یہیں سے ان کے تابع ہو کر سفر کرنے کی مشق کرنی ہے. جب آپ کی جماعت بن گئی, آپ کوشش اس کی کریں کہ آپ کی جماعت میں بغیر مشورے کے نہ یہاں سے کسی کو جوڑیں نہ بستی میں جا کر کسی کو جوڑیں. ہاں, مشورے سے اگر یہاں کے ذمہ دار جوڑ دیں تو اس کو لینا ہے, یا وہاں کے مقامی کسی کو مشورے سے جوڑیں تو الگ بات ہے. کوئی اپنی طرف سے آ کر آپ کو کہے کہ ہمیں جوڑ دو آپ کی جماعت میں, تو ہم نہیں جوڑیں گے. مسلمان دھوکہ کھاتا بھی نہیں اور مسلمان دھوکہ, ارے بولو بھائی, دیتا بھی نہیں. آپ کو نہیں پتا وہ آدمی کون ہے, تو کتنا بھی اچھا بزرگ دکھے ہم اس کو اپنی جماعت میں نہیں جوڑیں گے بغیر مشورے کے. نہ یہاں جوڑیں گے نہ وہاں جوڑیں گے. اب آپ کی جماعت مرتب ہو گئی, اب آپ اپنی منزل کی طرف جاؤ گے. کوشش اس کی کرو کہ یہیں سے سنتوں کی مشق کرنے کی عادت ڈالو. 4 مہینے اگر سنتوں کا اہتمام ہو گیا تو انشاءاللہ پھر باقی زندگی سنتوں کے اہتمام والی بن جائے گی. اس لیے یہاں جو روانگی کی بات تو ابھی اجمالی طور پر ہوگی, پھر آپ کے حضرات آپ کو تفصیل سے اور جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہندی کی چندی کر کے سمجھائیں گے. اس کو پوری جماعت بیٹھ کر سنیں. چھوٹی چھوٹی باتیں بھی چھوٹی نہیں ہے, وہ بھی بہت بڑی ہے. تو اللہ کے راستے میں جاتے ہوئے مشق کرو کہ ہر عمل سنت کے مطابق. مسجد سے نکل رہے ہیں تو سنت کے مطابق چلو. یہاں سے اسٹیشن جاؤ گے تو اسٹیشن سنت کے مطابق چلنے کی مشق کرو. آج تک ہم اٹانگ پٹانگ کیسے بھی چل رہے تھے, اب اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں کہ میرے ساتھ 2 چیزیں ہیں. جو میں کروں گا وہ میرے اندر آئے گا تو میں اچھے سے اپنے آپ کو ڈھالوں تاکہ میں اچھا بن جاؤں. دوسرا, لوگ مجھے اللہ کے دین کی محنت کرنے والا سمجھ رہے ہیں, تو میں جہاں سے بھی جاؤں گا میرے ذریعے سے اللہ کے دین کی اوڑ کھان ہو رہی ہے. تو میں ایسی اپنی ترتیب بناؤں کہ لوگوں کو اپنے دین کا صحیح تعارف ہو جائے کہ یہ چال صحیح ہے. ہماری چال سے اللہ کے دین کی پہچان ہو, ہمارے قیام سے اللہ کے دین کی پہچان ہو, ہماری حرکات و سکنات سے اللہ کے دین کی پہچان. تو سنت کے مطابق ہم کوشش کریں اسٹیشنوں پر جائیں, اور جب ایک بستی اسٹیشن یہاں سے اسٹیشن جائیں یا ایک مسجد سے دوسری مسجد جائیں, بھرپور اس کی کوشش کریں کہ ہماری جماعتیں پیدل چلے. اس لیے کہ آپ دیکھو گے کہ اکثر نبی دنیا میں پیدل چلے ہیں, اکثر صحابہ دنیا میں پیدل چلے ہیں. ہم اس لیے پیدل نہیں چلیں گے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم اس لیے پیدل چلیں گے کہ ہم نبیوں کی جماعت پیدل چلی ہے, امام الانبیاء پیدل چلے ہیں, صحابہ کی جماعتیں پیدل چلی ہے. جب پیدل چلتا ہے کہ اللہ اس کے قدموں کے نیچے فتنوں کو دبا دیتے ہیں اور اس کے اندر کے باطل کو اللہ روشن کر دیتے ہیں. اللہ اس باطل کو ختم کر کے سینوں کو منور کر دیتے ہیں. اللہ کے لیے بتکلف مجاہدہ کیا جائے گا. اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی پیدل چلیں گے. سب نیت کرتے ہو بھائی. جب اسٹیشن پر پہنچو, یہاں سے جوڑیاں بنا کر جاؤ, سیکھتے سکھاتے جاؤ. اسٹیشن پر پہنچو تو اپنا سامان, اگر ٹرین نہیں آئی ہے تو ایک سائڈ پر رکھ دو اور سامان کو بیچ میں رکھ کر آس پاس بیٹھ جاؤ اور اپنے معمولات پورے کر لو. ٹرین آ گئی ہو تو پہلے سے معلوم کر لو کون سی بوگی ہے, سکون کے ساتھ اس میں سوار ہو جاؤ. ہر ساتھی اپنے سامان کو خود اپنی ذات سے اٹھائے, دوسرے کے بھروسے پر سامان کو نہ چھوڑے. دوسرے کے بھروسے پر چھوڑو گے وہ ٹرین میں ہوگا, سامان اسٹیشن پر ہوگا. اس لیے ہر ساتھی اپنے سامان کو خود اٹھائے. اجتماعی سامان کی ذمہ داری جس کے ذمہ دی گئی ہو وہ فکر سے اس کو لے لے. جب اپنی سیٹوں پر بیٹھ جاؤ, ٹرین شروع ہو جائے تو دعائیں پڑھ لو سفر کی. پھر اس کے بعد آپس میں مشورہ کر لو کہ ہمارا 24 گھنٹے کا سفر ہے, 18 گھنٹے کا سفر ہے, کیسے گزاریں گے.
تو ہمارا پورا سفر سنت طریقے پر ہو جائے. تو اس کے لیے سب نظام بنا لو. نمازیں کب پڑھیں گے؟ ٹرین پہ نمازیں ویسے وقت میں پڑھیں کہ جس وقت میں لوگوں کی آمد و رفت کم ہو. خاص کر کے کھانے کا وقت جب ہوتا ہے تو لوگوں کے آنا جانا ہوتا ہے. تو کھانے آنے جانے کے موقع پر ہم لوگوں کے گزرنے کے وقتوں میں نماز نہ پڑھیں. اس وقت کا انتظار کریں جس میں لوگ کم سے کم آتے جاتے ہوں. ٹرینوں میں نماز کو قصر پڑھنی ہے تو قصر پڑھیں اور مختصر پڑھیں. لمبی لمبی جماعتیں نہ کریں. 2 کی کر لیں, 3 کی کر لیں. 3 کی کرنے میں بھی دشواری ہو 2 کی کر لو. زیادہ لمبی لمبی جماعتیں نہ بنائیں. اور جو ہم وضو وغیرہ بنائیں گے تو ہم پورے ڈبے کا اس میں حق ہے اس پانی میں. تو ہماری 12-15 آدمی کی جماعت ہے, 5 ٹائم وضو کرے گی. اب اسراف اس نے کیا, زیادہ پانی استعمال کر دیا تو سارے ڈبے والے پریشان ہو جائیں گے. اس لیے بقدر ضرورت پانی استعمال کرتے ہوئے وضو کریں. اور وضو بھی باہر کے واش بیسن پر نہ کریں. اندر استنجا خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں جا کر وضو کر لیں. اور برتن بھی دھونے پڑیں ہمارے کھانے کے بعد تو بہت کم پانی استعمال کر کے برتنوں کو صاف کریں کہ اس پانی میں پورے ڈبے والوں کا حق ہے. ہم نہ ڈبے کو خراب کریں گے نہ پانی گرائیں گے. اور آپس میں مشورہ کر لو نمازیں کس وقت میں پڑھیں گے, کھانا کس وقت کھائیں گے, تعلیم کل کے کس وقت کریں گے, تاکہ سارا نظام مرتب ہو جائے. خدمت کے 2 ساتھی مشورے سے طے کر لو. خدا نہ کرے کبھی اسٹیشن سے اترنا پڑے تو وہ خدمت والے ساتھی اتر کر ضرورت کی چیزیں لے لیں گے. باقی ہماری جماعت اسٹیشنوں پر نہیں اترے گی. پوری بستی سب جہاں سے ہماری ٹرینیں گزرے ہم سب کی ہدایت کے دعا کرتے ہوئے سفر کریں گے. کوئی ایمان والے بھائی ٹرینوں میں مل جائیں ان کے خیر خیریت پوچھیں گے. غیر ایمان والے برادران وطن میں سے ہیں تو ہم بطور اکرام کے خیر خیریت پوچھ لیں گے. کھانوں میں اصرار نہیں کریں گے. اس طرح ہمارا سفر کٹے گا. جب منزل پر ہم پہنچیں جہاں ہمیں جانا ہے تو وہاں پہنچ کر بستی جب نظر آ جائے تو بستی نظر آتی ہی دعا پڑھو بستی کی. اللہم بارک لنا فیہا, اللہم بارک لنا فیہا. جب بستی میں ٹرین داخل ہو جائے تو دعا پڑھو اللہم ارزقنا جناحا. یہ دعا پڑھو, بڑی طاقتور دعا ہے کہ اللہ اس بستی میں ہم جا رہے ہیں, اس بستی میں تو ہمارے لیے برکت ڈال دے, ہمارے لیے یہ حلال روزی کا تو انتظام کر دے. دعائیں مانگتے ہوئے بستی میں داخل. جب ٹرین رکے تو ہر ساتھی اپنا سامان خود لے کر اترے. دوسرے کے بھروسے پر سامان کو نہ چھوڑیں. اجتماعی سامان جس کے ذمہ ہے وہ بھی لے کر اتریں. سب سامان دیکھ لیا, اچھے سے دیکھ لیں. اس کے بعد تھوڑی سی مختصر دعا کر لیں سائیڈ پر ہو کر کہ ہم بہت بڑے کام کے لیے ان بستیوں میں جاتے ہیں. اس کام میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو گئی تو وہ کام آسان ہو جائے گا. تو بستی میں داخل ہونے سے پہلے اس اللہ سے مانگ کر جاؤ کہ ہم ہر بستی میں جا کر کیا کام کریں گے, کن چیزوں کو اللہ سے مانگیں گے. تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہر جماعت کو اللہ کے راستے میں جا کر 3 کام کرنے ہیں. بولو بھائی کتنے کر رہے ہیں, ذرا زور سے بولو. ایک سب سے پہلے اپنی ذات پر محنت کرنی ہے کہ اس ذات کو اعمال کا اتنا عادی بنانا ہے کہ یہ دین پر چلنے کی عادی ہو جائے. دین کی محنت اس کو سکھانی ہے کہ اس کو دین کی محنت کرتے آ جائے. اسی کو سیکھنے گئے ہیں, ایک اپنی ذات پر محنت کر رہا ہے. دوسرا بستی والوں پر محنت کر رہا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. جس طرح ہم نے اپنے لیے دین کو پسند کیا, ایک ایک ایمان والے کے لیے ہم اس کو پسند کریں گے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ جس بستی میں ہم جائیں گے وہاں سے ہم بھی 4 مہینے کی نقد جماعت بنائیں گے, چلے کی نقد جماعت بنائیں گے. وہاں سے نقد جماعت بنانا ہے دوسرا کام. اور تیسرا کام کہ وہاں سے جو اللہ کے راستے میں چلے گئے بہت اچھی بات, باقی جو بچے ہیں ان کی مسجد وار جماعت بنانی ہے تاکہ جو اللہ کے راستے میں چلے گئے وہ دین سیکھنے جائیں گے. باقی بستی کے جو لوگ ہیں وہ بستی والوں کی فکر کریں. ہم تو ان کی مسجد میں 2 دن 3 دن ٹھہریں گے پھر ہم چلے جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی ہیں تو اس کو اللہ سے دعاؤں کے ذریعے مانگے. پھر اس کے بعد اسٹیشن سے جب مسجد جاؤ گے جیسے آپ نے شروع میں نیت کی پیدل جانا ہے, کوشش کرو اسٹیشن سے مسجد پیدل جاؤ, گھبراؤ مت. ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے, ہم بے وصولی کی کوئی چیز نہیں کریں گے. اپنے سامان لیں, نظروں کی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے بازاروں سے پیدل گزریں, گلیوں سے پیدل گزریں. ان بازاروں میں اور ان گلیوں میں ایک مدت ہو گئی کسی نے اللہ کے نام نہیں لیے. بازاروں میں اللہ کا نام لینے کے بڑے فضائل ہیں. اگر کوئی چوتھا کلمہ پڑھتا ہے تو 20 لاکھ نیکیاں ملیں گی.
کہ ان بستیوں میں ان جگہوں پر اللہ کا غیر بولا جاتا ہے. ہم اللہ کے ذکر کو کرتے ہوئے وہاں سے گزرے. جب مسجد پہنچے تو اپنا سامان اچھے سے صاف کر لیں. مسجد پہنچ گئے تو سامان کو اچھے سے رکھ دیں. ہم نے ٹرین میں رکھا تھا سامان, باہر رکھا تھا, اسٹیشن پر رکھا تھا, نیچے کچرا لگا ہوا ہے. اب مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں, اس کو گندا نہیں کیا جائے گا. بیگوں کو اچھے طرح صاف کر لیں اور سامان اندر لے کر گئے تو پھر بستی میں مسجد میں ایک طرف سامان رکھ دیں اور اس پر چادر ڈال دیں. مسجدوں کو ہم گندا نہ کریں. ہمارا پورا سفر مسجدوں میں ہوگا. ہم مسجدیں اللہ کے گھر ہیں, بڑے محترم ہیں. اللہ نے دنیا بنائی تو سب سے پہلے اللہ نے اپنا گھر بنایا, اور کل قیامت کے دن اللہ سب کو سارے نظام کو توڑ دیں گے. مسجدوں کو اللہ اس زمینوں کو آسمانوں پر اٹھا لے گا. اللہ کے وہاں اللہ کے گھروں کی بڑی قیمت ہے. ہمارا پورا سفر کے دوران جو قیام ہوگا وہ مسجدوں میں ہوگا. تو مسجدوں کے حق ادا کرنے ہیں, اس کی بے احترامی نہیں کرنی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آخر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کے گھروں میں آئیں گے اور اللہ کے گھر کا حق ادا نہیں کریں گے. پوچھا گیا اللہ کے گھر کا کیا حق ہے؟ کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد ہے. کہ سامان رکھ دیا ہم نے, فوراً وضو بنا لو اور مسجد کا حق ادا کرو, 2 رکعت نماز پڑھو. اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد میں جاتے ہیں, اس مسجد کا بھی حق ہے کہ نبی سے پہلے اللہ کا درجہ ہے. نبی کو صلاۃ و سلام بعد میں پڑھیں گے, پہلے اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھیں گے. تو ہم ہر مسجد میں 2 رکعت پڑھیں. 2 رکعت پڑھنے کے بعد امیر صاحب ہم کو مشورے کے لیے بلائیں تو فوراً مشورے کے لیے آ جاؤ, کہ سارے ساتھی بیٹھ جاؤ. امیر صاحب مشورے کے تھوڑے سے آداب بیان کر دیں. پہلا دن ہے, سب کو پتہ چل جائے مشورہ کیا چیز ہے. اس پورے سفر میں ہمارے سارے اجتماعی کام مشورے سے ہوں گے, اور انفرادی کام امیر صاحب کی اجازت سے ہوں گے. کسی کو انفرادی کوئی کام کرنا ہو اجازت لے کر کریں. اجتماعی کام ہوں گے وہ مشورے سے ہوں گے. تو فوراً مشورہ کر لو. تو اس لیے امیر صاحب کوشش کریں کہ مشورے کے موٹے موٹے آداب بیان کریں. کوشش کریں کہ بستی والے اگر وہاں ہیں ان کو اپنے ساتھ مشورے میں شریک کر لو, تاکہ بستی والے ہماری فکروں میں شریک ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم الگ فکروں پر ہیں, بستی والے الگ فکروں پر ہیں, ایسا نہ ہو جائے. ہم بستی والوں کو اپنی فکروں میں شریک کر لیں گے, کام آسان ہو جائے گا. اس لیے بستی والوں کو اپنے ساتھ شریک کر لو. کن چیزوں کا مشورہ کرنا ہے؟ کہ ان 3 چیزوں کا مشورہ کرو جو میں نے ابھی ذکر کیا. ایک, سب سے پہلے ہمارے ساتھی کیسے بنے, ہمارے ساتھیوں کا وقت اچھا کیسے گزرے, اس کا مشورہ کرنا ہے. دوسرا, یہاں سے نقد جماعت کیسے بنے, اس کا مشورہ کرنا ہے. اور تیسرا, یہاں مسجدوار جماعت بنے, اس کے وہ کیسے محنت کی جائے ایک مسجدوار جماعت بنے, اس کا مشورہ کرنا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز کہ ہمارے ساتھیوں کا وقت اچھا کیسے گزرے, اس کا مشورہ کرو. اس کے لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ اگر ہماری جماعت کا 4 چیزوں میں وقت لگوایا جائے گا تو ہمارے ساتھیوں کا وقت اچھے سے گزر جائے گا. 4 چیزوں میں ہمارے ساتھیوں کا وقت لگواؤ. ان 4 چیزوں میں اگر ہماری جماعت کا وقت لگا تو ان کا وقت اچھا لگے گا. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ کہ سب سے پہلے وہ چاروں چیزیں وہ حضور کی مسجد کے اعمال ہیں. حضور علیہ السلام کی مسجد کے اعمال ہیں. ان اعمال میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو گزارا ہے, ہم بھی اپنی جماعتوں کو ان اعمال سے گزاریں. کہ اس میں سب سے پہلا عمل دعوت اللہ کا ہے, کہ ہر ساتھی اللہ کی بڑائی بولنے میں لگے, ہر ساتھی اللہ کی بڑائی کو سننے میں لگے. اتنا اس میں ہر ایک کو مشغول کرنا ہے کہ اللہ کی بڑائی بولتے بولتے, اللہ کی بڑائی سنتے سنتے اس نکلنے والے کے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے, کہ جس چیز کی عظمت آ جاتی ہے اس کی اتباع کی جاتی ہے. قوم کے بڑے کی عظمت دل میں آ گئی, اس کی بات مانی جاتی ہے. مدرسے کے استاد کی عظمت دل میں آ گئی, اس کی بات مانی جاتی ہے. چودھری کی بات عظمت دل میں آ گئی, اس کی بات مانی جاتی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھائی ہے. اس عظمت کے بیٹھنے کو ایمان کہتے ہیں. اللہ کی بڑائی کا بیٹھنا, اللہ کے قادر ہونے کے عظمت کا دلوں میں بیٹھنا. اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اس کا استحضار زندگیوں میں آنا. ہماری باتوں کو اللہ سن رہے ہیں, اس کا استحضار زندگیوں میں آنا. ایک آدمی چوری کرنے گیا, وہ دیکھتا ہے 6 سال کی بچی دیکھ رہی ہے, تو 6 سال کی بچی کا دھیان میں آنا اس کو چوری سے روک دیتا ہے. جب یہ ایمان والا, اس کے لیے اللہ کی عظمت بولنا ہے, اللہ کی عظمت کو سنانا ہے. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو,
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ اس کے لیے ہمارے پاس جماعت میں مسجد میں جتنے مذاکرات ہیں اس میں بھی اللہ کی بڑائی بولنی ہے، اور اس کے علاوہ مسجد کے باہر ہمارے 5 گشت ہے، ان 5 گشتوں میں ہمیں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی بولنی ہے۔ ہم روزانہ عمومی گشت میں جائیں گے، اس میں اللہ کا تعارف کروائیں لوگوں کو۔ ہم روزانہ تعلیمی گشت میں جائیں، اس میں اللہ کی عظمت سنائیں۔ ہم روزانہ تشکیلی گشت میں جائیں گے، اس میں اللہ کی بڑائی سنائیں۔ وصولی گشتوں میں اللہ کی عظمت سنائیں، اور خصوصی گشتوں میں اللہ کی عظمت سنائیں، کہ سارے گشتوں میں، انفرادی اختلاط میں، مسجد کے عمومی مذاکروں میں، ان سب میں اللہ کی عظمت سنانی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ہر جماعت کے ذمہ دار اس کی فکر کریں کہ اپنے ساتھیوں کو اس میں مشغول کریں۔ ساتھیوں کے ذمہ یہ ہے کہ امیر صاحب جن چیزوں میں مشغول کریں اس کی فکر کریں، ان کی بات مانیں، اور ذمہ دار کے ذمہ ہے کہ یہ ساتھی آپ کے پاس یہ امانت ہے، ان کے متعلق ہم کو مشورے سے ذمہ دار بنایا گیا ہے، ان کی جان و مال میرے پاس امانت ہے، ان کا وقت اچھا کیسے گزرے ہم اس کی فکر کریں۔ اگر یہ فکر ہو گئی اور یہ بچے بن گئے، ہمارا بہت بڑا ذخیرہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر میں نے غفلت کی، مجھے ذمہ دار بنایا گیا ہے 10-12 آدمیوں کا، اور میں نے غفلت کی اور ان کی جان و مال صحیح نہیں لگی، تو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر جو بالارادہ ایسی غفلت کرے گا نا، ان کے ہاتھ پیچھے باندھ کر قیامت کے دن لایا جائے گا اور الٹے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے اپنے ساتھیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں۔ ساتھیوں کو ہمارے تابع کر دیا گیا ہے، تو اب ان کا اچھے سے اچھا وقت لگے اس کی ہم فکر کریں۔ اس لیے سب سے پہلا جو وقت گزروانا ہے وہ دعوت اللہ میں گزروانا ہے۔ اس کے بعد جو ساتھیوں کو مشغول کرنا ہے وہ سیکھنے اور سکھانے میں مشغول کرنا ہے، تعلیم و تعلم میں، کہ بھئی اللہ کی بات ماننی ہے، کیسے ماننی ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ جب وہ سیکھیں گے تو پتہ چلے گا، نماز پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے پتہ ہی نہیں ہے، اعمال کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں نہیں پتہ ہے۔ اس لیے جماعتوں میں دوسرے نمبر پر جو مجمع کو سکھانا، جو مشغول کرنا ہے، وہ سیکھنے اور سکھانے پر مشغول کرنا۔ اس میں سب سے پہلے ان کو فضائل کا علم سناؤ، عملوں کی قیمت، تاکہ ان کو عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے جو ہماری فضائل کی کتابیں ہیں بہت مؤثر کتابیں ہیں، فضائل عمل اور فضائل صدقات۔ ان میں 5 شعبوں میں مسلمان کو کیسے رہنا ہے وہ باتیں لکھی ہے۔ دین 5 شعبوں میں اللہ کے اوامر کو داخل کرنے کا نام ہے، ایمانیات میں، عبادات میں، معاملات، معاشرت اور اخلاق، ان 5 شعبوں میں اللہ کے اوامر کو داخل کرنا۔ کوئی آدمی ایمانیات اور عبادات میں تو پکا ہو گیا، اگر اس کے معاملات اور معاشرت کی خرابی ہے تو اس کے معاملات اور معاشرت کی خرابی اس کو لے ڈوبے گی۔ بھائی تصویر بنانا منع ہے، ہم اجتماع میں آئے ہیں اور گناہ کبیرہ کرتے ہیں، بجائے نیکیوں کے گناہ لے کر جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر پر تشریف لائے تو گھر پر دیکھا ایک پردہ لٹکا ہوا تھا، اس پر تصویریں بنی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پردہ لیا اور پھاڑ دیا ایک جگہ پر۔ ایک مرتبہ تشریف لائے، واپس لوٹ گئے، تو گھر والوں نے پوچھا آپ کیوں واپس چلے گئے؟ کہ دروازے پر پردہ پڑا ہوا ہے، اس پر تصویریں بنی ہوئی ہے، اور جہاں تصویریں ہوتی ہے وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس فرشتے آتے ہیں، تصویریں ہوں گی فرشتے کیسے آئیں گے؟ اور کتابوں میں آتا ہے جو تصویریں بناتے ہیں کل قیامت کے دن ان میں جان ڈالنے کو ان سے کہا جائے گا، سخت عذاب ان کو دی جائے گی۔ یہ چیز ہمارے معاشرے میں ہلکا ہو گیا ہے، ہم جب چاہیں تصویر بناتے ہیں، کسی کی بھی بنا دیتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہم نہ کریں، آئے ہیں نیکیاں کمانے اور گناہ کر کے یہاں سے جاتے ہیں۔ یہی چیزیں سیکھنی ہیں، یہ جہالت ہے ہماری، ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ اس لیے دوسرے نمبر پر جو چیز سیکھنی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، تعلیم و تعلم میں اپنے مجمع کو مشغول کرنا ہے۔ ان کتابوں میں یہ 5 شعبوں میں کیسے رہنا وہ لکھا۔ سب سے پہلے حکایت صحابہ لکھی ہے، حکایت صحابہ 12 ابواب ہے، اس میں صحابہ کا اللہ کے ساتھ کا تعلق، نبی کے ساتھ کا تعلق، دین کے ساتھ کا تعلق، جان و مال کو اللہ کے دین پر لگانے کے جذبات کی ایمانیات کی یہ ساری باتیں اس میں لکھی ہے۔ پھر اسلام کے 5 ارکان، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ایمان والے میں کیسا ہونا چاہیے وہ لکھا ہے اس میں۔ پھر اس کے بعد معاملات لکھے ہیں،
حلال کیا ہے حرام کیا ہے. کسی کی ایک بالش زمین دبا لی تو کیا ہوگا, کسی کی چونی کھا لی تو کیا ہوگا. ایک اگر کسی کی غلط چونی ہمارے پیٹ میں چلی گئی 70 مقبول نمازیں دینی پڑے گی. کسی کی ایک بالش اگر ہمارے پاس آ گئی اس کو کل قیامت کے دن توق بنا کر پہنایا جائے گا. پھر معاشرت اس میں لکھی ہوئی معاشرت, امی کے کیا حقوق ہے, ابا کے کیا حقوق ہے, بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہے, صلہ رحمی کیا ہے, جانوروں کے کیا حقوق ہے, پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے, وہ لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد اخلاقیات, وہ ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہے. اس لیے اس کو روزانہ اہتمام سے دھیان سے سننا ہے. تعلیم و تعلم میں اپنے مجمع کو مشغول کریں. اس لیے صبح بھی اہتمام سے 2-2.5 گھنٹے تعلیم ہو اور دوپہر میں بھی 1.5 گھنٹہ تعلیم ہم کریں. صبح کی تعلیم میں ہر ساتھی کو کم تھوڑی دیر قرآن کے حلقے لگا کر اتنا قرآن سکھائیں جتنا نماز کے لیے ضروری ہے. اور اس کے بعد تمام کتابوں میں سے نشان لگا لگا کر تھوڑا تھوڑا پڑھیں تاکہ ساری باتوں کا ذہن ہمارے ساتھیوں کا بنے. اور آخر میں 6 صفات کا مذاکرہ کریں. یہ 6 صفات پورا دین نہیں ہے, مگر اس پر عمل کرنے سے پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور دوپہر کی تعلیم میں جو کتابیں صبح آ گئی وہ دوپہر میں پوری کریں. اور اس کے بعد دوپہر کی تعلیم میں تھوڑا وقت نکال لیں 15 منٹ, اور اس میں آپس میں سنتوں کا مذاکرہ کریں, اہداف کا مذاکرہ کریں, موٹی موٹی زندگی کی ضرورت کی چیزیں سیکھیں. اگر 4 مہینے تک روزانہ سیکھتے رہے نا تو انشاءاللہ یہ زندگی عملوں والی بنے گی اور اعمال صحیح ہو جائیں گے. اس لیے دوپہر کی تعلیم میں تعلیم و تعلم, صبح میں اور شام میں ان چیزوں کو سیکھنا ہے. اگر ہماری جماعت میں کوئی مولوی صاحب ہے, ان کے پاس فرائض سیکھیں, واجبات سیکھیں, سنتیں سیکھیں, مستحبات سیکھیں, مکروہات سیکھیں کہ وہ کیا چیزیں نہیں کرنے کی ہے. اگر ہماری جماعت میں کوئی مولوی صاحب نہیں ہے تو کوشش کریں کہ جس مسجد میں ہم گئے ہیں وہاں مولانا صاحب ہوں گے, امام صاحب ہوں گے, ان سے کہیں کہ ہمیں یہ ذرا فرائض سکھا دیں, واجبات سکھا دیں, موٹی موٹی زندگی کی ضرورتیں سکھا دیں. تو اس لیے دوسری چیز جو ہے وہ تعلیم و تعلم ہے. تیسرا اپنی جماعت کو جو مشغول کرنا ہے وہ ذکر و عبادت میں مشغول کرنا ہے کہ بھئی جو چیزیں سیکھی ہے اب اسی کے مطابق عمل کرنے والے بنے. نماز کیسے بھی پڑھ رہے تھے, اب نماز جو سیکھی ہے ایسی نماز پڑھنے کی مشق کریں. قرآن کیسا بھی پڑھ رہے تھے, اب قرآن جیسے پڑھنا ہے ایسے پڑھنے کی مشق کریں. تو ذکر و عبادت میں سب سے پہلے ہمارے ساتھی نمازوں کو اچھے سے اچھی بنانے والے بنے. ایمان کے بعد سب سے بڑا جو فریضہ ہے وہ نماز ہے. محتم بالشان عمل نماز ہے. ہمارے ساتھی نماز اچھی بنائیں, نماز سیکھیں. اس کے بعد قرآن کی تلاوت سیکھیں. جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ قرآن پڑھنا سیکھیں. جن کو پڑھنا آتا ہے حافظ قرآن روزانہ 3 پاروں کا اہتمام کریں, غیر حافظ 1 پارے کا اہتمام کریں. اس کے بعد صبح شام کے اذکار ہیں, کم سے کم 3 تسبیح ہے, تیسرے کلمے کی, درود پاک کی اور استغفار کی. اور اس کے علاوہ صبح شام یہ اذکار کرتے ہوئے مسنون دعائیں سیکھنی ہیں, موقع بموقع کی دعاؤں کو سیکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں مانگنے کی عادت ڈالنی ہے. ہم اللہ سے مانگنے کے عادی نہیں ہوئے ہیں. ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے کہ 24 گھنٹے میں کتنی دیر اللہ سے مانگتا ہوں. اس لیے اللہ سے دعائیں مانگنے کی عادت ڈالنی ہے. نوافل کا اہتمام کرنا سیکھنا ہے. 4 مہینے میں اس کو اتنا عادی بننا ہے, اتنا عادی بننا ہے کہ جب ہم 4 مہینے لگا کر آئیں تو یہ چیزیں ہماری زندگی کا ایک بھاگ بن گیا ہو, ہم ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہوں. اس لیے تیسری چیز جس میں اپنے ساتھیوں کو مشغول کرنا ہے وہ ذکر و عبادت ہے. چوتھی چیز جس میں اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے وہ خدمت ہے. ہر ساتھی اپنی خدمت خود کرے, کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے. اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ اپنے کام خود کرتے تھے. دوسرا, اپنے ذمہ دار کی خدمت کریں. بھائی ذمہ دار کی خدمت کیا کہ سر میں تیل ڈالیں گے, پیر ویر دبائیں گے, یہ شکلیں جماعتوں میں نہیں کرنی ہیں. ذمہ دار کی خدمت کیا ہے کہ جن فکروں کے ساتھ وہ آئے ہیں ان کی فکروں میں ہم شریک ہو جائیں. نقد جماعت بنانا ہے, امیر کے فکروں میں ہم شریک ہو جائیں. مسجد اور جماعت بنانی ہے, اس کی فکروں میں شریک ہو جائیں. تو یہ امیر صاحب کے معاون بننا ہوا. اگر خدمت لو گے جسم سے تو تم خراب ہو جاؤ گے, اور دوسرے کی کرو گے تو پھر وہ خراب ہو جائے گا. اس لیے جسم کی خدمت لینی بھی نہیں ہے اور کرنی بھی نہیں ہے. ہاں کوئی معذور ہے, کوئی ضرورت مند ہے تو الگ بات ہے. جوان آدمی خدمت لے رہے ہیں, کوئی تماشا بنا ہوا ہے. اس لیے اس سے ایسا گندا ماحول مسجدوں میں نہ بنائیں. پیر لمبے ہو رہے ہیں اور ٹانٹیاں دبائے جا رہے ہیں.
تو اپنی خدمت خود کریں اور اپنے ذمہ دار کی فکروں میں ہم شریک ہو جائیں. تیسرا، اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں کہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی ہیں، اس میں کوئی ضرورت مند ہو تو ان کے ہم معاون بنیں. کچھ بوڑھے ہوں گے، کچھ جوان ہوں گے جو پہلی بار نکلے ہیں، بیچاروں کو آتا نہیں ہے، تو ان کا ہم تعاون کر دیں. اور چوتھی چیز، بستی والوں کی خدمت. کہ بستی والوں کی خدمت کا مطلب کہ ہم مسجدوں میں قیام ایسے کریں کہ ہماری وجہ سے بستی والوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کہ مسجدوں کو صاف ستھری رکھیں، کہ 2 دن 3 دن کا قیام ہے تو اس میں مسجدوں کو گندا نہ کریں، استنجا خانوں کو گندا نہ کریں، وضو خانے گندے نہ ہوں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جب مسجد چھوڑیں تو اس سے اچھی شکل میں چھوڑیں جس شکل میں ہم نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تھا. جب ہم مسجد میں آئے تو جس شکل میں تھی اس سے بہتر شکل میں ہم مسجد چھوڑیں. اس لیے اس کا خیال کریں. یہ چوتھی خدمت ہے. اگر ان 4 چیزوں میں ہم نے ساتھیوں کو مشغول کیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے ساتھی بنیں گے. اس لیے جب مشورے میں بیٹھو تو پہلی کوشش یہ کرو کہ ان 4 چیزوں میں ہمارے ساتھیوں کیسے مشغول ہو جائے. اس کے بعد ان چیزوں میں مشغول ہونے کے ساتھ ساتھ بعض چیزیں وہ ہیں جس سے بھرپور کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے راستے میں جا کر ان چیزوں میں ہمیں نہیں لگنا ہے. کس میں اللہ کے راستے میں نکل کر کیا نہیں کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں زبان کا سوال نہیں کرنا ہے. ہم اپنی ساری ضرورت کی چیزیں یہیں سے لے کر گئے ہیں تو ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر کسی بستی والوں سے بھی سوال نہیں کرنا. اس کے لیے ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کوشش کرو کہ ایک وقت کا کچا توشہ تمہارے ساتھ بیگ میں رکھ دو کہ تم جب بستی میں پہنچو تو بستی والوں کو پتہ چلے گا تو وہ تم سے ملنے آئیں گے تو فوراً یہ کہیں گے کہ ہماری طرف سے آپ کو کھانے کی دعوت ہے. حضرت مولانا عیسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بہترین جماعت وہ ہے جو اپنا کھانا خود بنائے. اور یہ فرماتے تھے بہترین بستی والے وہ ہیں جو جماعت والوں کو کھانا پکانے نہ دیں. اور بہترین جماعت وہ ہے جو اپنا کھانا، تو ہم بہترین جماعت والوں میں بنیں گے، اپنا کھانا ارے بولو بھائی خود بنائیں گے. کون کون نیت کرتا ہے خود بنائیں گے؟ بستی والے آئے تو ہم اس وقت کہہ دیں گے بھائی ہمارا تو کھانا پکنا شروع ہو گیا. اس کے لیے حضرات فرماتے ہیں کہ مشورے کے بعد جب مشورہ پورا ہو جائے تو فوراً کیا کریں گے کہ فوراً 2 کام کرو کہ خدمت والے جو ساتھی طے ہو گئے وہ کھانا پکانا شروع کر دیں. بستی والے آئیں تو اس کے بعد اگر وہ دعوت دے تو ہم کہیں گے کہ ہمارے تو چاول میں پانی پڑ چکا، چاول پانی میں پڑ چکے، آٹے میں پانی پڑ چکا، انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھانے کھائیں گے. ہم پورا سفر استغنا کے ساتھ لگائیں گے. اس کے لیے مشورے کے بعد سب سے پہلی کوشش کہ خدمت والوں کو خدمت کے لیے بھیج دو، وہ فوراً اپنی خدمت شروع کر دیں. اگر آپ کے ساتھ کچا تو سامان نہیں ہوگا تو بازار لینے جاؤ گے، جب جاؤ گے تو لوگ پوچھیں گے اچھا جماعت آئی ہے تو وہ بھاگتے بھاگتے آئیں گے کہ کھانا سودا ان کو ہماری طرف سے دعوت ہے. اس لیے کوشش کرو کہ ایک وقت کا توشہ ہمارے ساتھ ہو. اور دوسرا کام کیا کرو بستی میں کہ دوسرا جب خدمت شروع ہو جائے اس کے بعد خصوصی ملاقات کی جماعت بنا دو. ہر بستی میں 3 قسم کے لوگوں پر ملاقات کرنے کو خصوصی گشت کہتے ہیں. وہ اس بستی کے بڑے ہوتے ہیں، ایک اس بستی کے علماء ہوتے ہیں، ایک اس بستی کے تبلیغی ذمہ دار ہوتے ہیں، اور ایک اس بستی کے با اثر لوگ ہوتے ہیں. یہ فوراً مسجد میں جانے کے بعد مشورے کے بعد کرنے کا عمل ہے. ہم ایک بہت بڑے کام کے لیے آئے ہیں تو اس بستی میں علماء ہوں گے، ان کی تشکیل کے لیے نہیں جانا بلکہ ان کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہونا ہے اور ان کی زیارت کو عبادت احساس کرنا ہے کہ علماء کی زیارت یہ عبادت ہے. ان کی تشکیل نہیں کرنا، ان کے وقت کی رعایت کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہونا ہے اور دعا کی گزارش کرنی ہے کہ ہماری فلاں علاقے کے ساتھ فلاں علاقے سے جماعت آئی ہے، آپ کی مسجد میں قیام ہے، ہم نے یہاں نقد جماعت بنانا بھی طے کیا ہے، مسجد اور جماعت بنانا بھی طے کیا ہے، آپ دعا فرما دیں اللہ ہمارے کام کو آسان کر دے. ان سے دعا کی گزارش کرنی ہے. اگر بزرگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہو گئی ہمارا کام ہو جائے گا. اس لیے اس استحضار کے ساتھ ان کے خدمت میں حاضر ہونا ہے. اس بستی میں تبلیغ کے کچھ پرانے ذمہ دار ہوں گے، ان کے خصوصی ملاقات کرو. کچھ لوگ کان میں آ کر ان کی برائی بیان کر جاتے ہیں کہ دیکھو وہ تو کچھ کرتے نہیں، جڑتے بھی نہیں. ارے بھائی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہاں تبلیغ کے بیج ڈالے ہیں. اب کچھ معذوری ہو گئی، کچھ آزار ہو گئے، کمزور پڑ گئے ہیں تو ہم ان کی اپنے ذہنوں میں ان کی برائی لے کر نہ جائیں
بلکہ ان کے جا کر حوصلہ افزائی. ماشاءاللہ واہ بھائی واہ, ہم بستی میں پہنچے, آپ کے متعلق پتا چلا کہ آپ یہاں ذریعہ بنے ہیں, اتنی باہر آپ کے ذریعے سے ہے. الحمدللہ جو فکر آپ نے چلائی اسی فکروں کو لے کر ہماری جماعت آئی ہے. اگر آپ تشریف لے آتے ہیں تو ہم اور آپ مل کر آگے کی بات سوچ لیں گے. اس طرح سے ان کو اپنے فکروں میں شریک کریں. اور تیسرا, اس بستی کے با اثر لوگ, خواص. کتابوں میں آتا ہے کہ بستی کے جو بڑے ہوتے ہیں بستی کے چھوٹے ان کے تابع ہوتے ہیں. الناس علی دین ملوکہم, بستی کے چھوٹے بستی کے بڑوں کے تابع ہوتے ہیں. تو ہم ان بستی کے خواص کی ضرور ملاقات کریں. وہ جس اعتبار سے بھی با اثر ہو, وہاں جا کر ان کی دنیا کا تاثر نہیں لینا. اور اگر وہ کسی برائیوں میں مشغول ہے تو ہمیں اس کی برائیوں کو نہیں بیان کرنا, بلکہ ان سے یہ گزارش کرنی ہے کہ ہم یہاں آئے, ہمیں پتا چلا کہ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو یہاں کا بڑا بنایا ہے, ہم ایک فکر لے کر فلاں علاقے سے آئے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ ان فکروں میں اگر آپ شریک ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ, آپ کا بہت بڑا اثر رسوخ ہے, آپ کی برکت سے یہ ہمارا کام آسان ہو جائے گا, اور جتنا کام ہوگا وہ آپ کے نامہ اعمال میں ہوگا, اور یہ ساری خیر آپ کے حصے میں آ جائے گی. ہم تو یہ چاہتے ہیں اللہ نے آپ کو یہاں کا بڑا بنایا, اللہ آپ کو آخرت کا بھی بڑا بنا دے, آپ ہمارے ساتھ تشریف لے آئیں. اس طرح ان سب کو اپنے ساتھ کرنا ہے. گشت, اس کو کہتے ہیں خصوصی گشت. پھر اس کے بعد اگر یہ تینوں مجمع آپ کے ساتھ ہو گئے تو جو بستی میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آسان ہو جائے. تبلیغ کے ذمہ دار بھی آپ کے ساتھ, علماء کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ, اور بستی کے بااثر لوگ بھی آپ کے ساتھ. اب ظہر کی نماز کا وقت ہوگا تو ظہر کی نماز میں ہم اچھے سے اعلان کریں, بھاگتے دوڑتے اعلان نہ کریں. یہ سب سے پہلی ہماری اس مسجد کی دعوت ہے, تو اچھے سے اعلان کریں. اعلان کرنے کے بعد جس کے ذمہ بات ہے وہ بات کرنے والا, ہم مختصر سنت پڑھیں, اس موقع پر مختصر سنت کر لیں, اور مجمع کو خاموشی سے جوڑیں. مسجدوں میں چلائیں نہیں, ہاں بھائی آ جاؤ, ہاں بھائی آ جاؤ, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. ہمارے اعلان سے, ہمارے مجمع جوڑنے سے لوگوں کو حرج نہ ہو. خاموشی کے ساتھ ہمارے ساتھی جو سنتیں پڑھ رہے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے ساتھیوں کو آگے بڑھا دیں. دیکھو بھائی ماشاءاللہ آگے بڑھ جاؤ, یوں آگے بڑھا دو. بات کرنے والا خاموش, آ جاؤ بھائی قریب آ جاؤ, بھائی قریب آ جاؤ, شور نہ کریں, ہماری وجہ سے لوگوں کی نمازوں میں حرج نہ ہو. پھر اس کے بعد جو بات کرنے والے ہیں ہم سارے باتیں 6 نمبر کے دائرے میں کریں گے, ہم 6 نمبر کے باہر نہیں جائیں گے. اس میں ظہر کی مجلس میں ہم جب دین کی اہمیت کی بات کریں کہ دین کتنی بڑی ضرورت کی چیز ہے, اس کو سیکھنے کے لیے ہماری جماعت آئی ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ دین یہاں بھی زندہ ہو جائے اور اس کی شکلیں یہاں بھی بنے, لیکن ہم یہاں کے حالات سے ناواقف ہیں, اس کے لیے ہم آپ کا تعاون چاہتے ہیں. اگر آپ کا تھوڑا سا تعاون ہو گیا تو آپ انصار میں سے کہلاؤ گے. آپ کی نصرت کے عمل پر اللہ آپ کو کیا دیں گے؟ تو دین کی اہمیت بتائیں, ضرورت بتائیں, اور ان کو ساتھ دینے کے لیے آمادہ کریں. ظہر کی مجلس میں یہ بات ہو گئی, جو لوگ تیار ہو جائیں ان کے نام اپنے پاس لکھ لو, تاکہ موقع بموقع ان کو ہم اپنے ساتھ رہبری میں لے سکیں. پھر اس کے بعد جو بات ساتھی بیٹھے ہوں ان کے ساتھ ملاقاتوں کا نظام بنا لو, کہ ہم نے یہاں سے نقد جماعت بنانا طے کی ہے اور سارے اعمال طے کیے ہیں. جو بستی والے آپ کو وقت دینے کے لیے تیار ہو گئے ان کے ساتھ بیٹھ کر ملاقاتوں کا نظام بنا لو, تشکیلی ملاقات کا نظام بنا لو, خصوصی ملاقات کا نظام, ساری چیزیں ان کے ساتھ بیٹھ کر مشورے سے طے کر لو. پھر ظہر کے بعد اب کھانا ہے ان کو ساتھ شریک کر لو, تعلیم کا عمل پورا کر لو. پھر عصر کی نماز کا وقت ہوگا, عصر کی نماز میں اگر گشت کا عمل ہے تو آداب گشت اچھے سے بیان کریں, اتنے زیادہ لمبے نہ بیان کریں کہ گشت نہ ہو سکے, تو مختصر آداب گشت بیان کر کے اگر کوئی حرج نہ ہو تو 10-10 آدمیوں کی گشت کی جماعتیں بناؤ, 3 کی, 5 کی, 7 کی نہیں. مولانا اسرا رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ہے کہ 10-10 آدمیوں کی جماعت بناؤ. ہاں اگر ایسی جگہ ہے جہاں 10 کی نہیں بھیج سکتے تو 7 کی, 5 کی الگ بات ہے. اچھے سے آداب بیان کرو, اور جماعتیں بننے کے بعد اچھے سے آداب بیان کرو. گشتوں میں ایسے لوگوں کو بھیجو جو گشتوں کے آداب کی رعایت کریں. پھر اس کے بعد درمیانی بات کرنے والا 6 نمبر کے دائرے میں ذہن بنانے کی بات کریں. پھر مغرب کے بعد جب مجمع آ جائے تو مجمع سے اسی 6 نمبر کے دائرے میں ذہن سازی کی بات کر کے, زیادہ لمبی بات نہ ہو تاکہ ہمیں تشکیل کا موقع ملے. تو اس طرح سے ہمیں ظہر, عصر اور مغرب کی مجلسوں میں مذاکرے کرنے ہیں. اور صبح میں ظہر کی نماز کے بعد سے ہم لوگوں نے مقامی ساتھیوں سے ملاقاتوں کا نظام بنا دیا. اگر ہماری جماعت میں 12 آدمی ہیں, 15 آدمی ہیں, 2-2 کی جوڑی بن گئی ملاقاتوں کی. اب یہ 5-6 جوڑیاں بستی میں چل پھر رہی ہے. اب روزانہ اگر ہر جوڑی 2-2.5 گھنٹے باہر مسجد کے باہر محنت کرے گی, آدھے گھنٹے میں اگر ایک آدمی سے ملاقات ہو رہی ہے تو 2.5 گھنٹے میں 5-6 آدمیوں سے ملاقات ہو جائے گی. ایک جوڑی 5-6 آدمیوں سے ملاقات کرے گی تو 6 جوڑی 30 آدمیوں سے ملاقات کر لے گی.
تو 6 جوڑیوں نے 25-30 آدمیوں سے ملاقات کی, ان کی تشکیل ہوئی ہے. اب مغرب کے بیان کے بعد آپ بتاؤ, کہو گے ہاں بھائی بتاؤ نقد کون تیار ہے. اب یہ جو 30 آدمیوں کی ملاقات ہوئی ہے وہ کہیں گے ہاں میں بھی تیار ہوں, ہاں میں بھی تیار ہوں. اب اس سے نقد تشکیل کا ماحول بنے گا. اب ہم صبح سے شام تک کچھ پھرے ہی نہیں, ملاقاتوں میں ہی نہیں گئے, اور شام کو ہم نے گشت کے بعد کہا ہاں بھائی نقد بتاؤ کون تیار ہے, تو کوئی جماعتیں زمین سے اگے گی بھائی؟ الماری میں کوئی رکھی ہوئی ہے وہاں سے نکالنے کی ہے؟ جماعتیں تو محنت سے بنتی ہے. اس لیے صبح کے مشورے کے بعد سے لے کر اجتماعی عمل اگر نہ ہو تو ہمارے ساتھیوں کی جوڑیاں بنا کر تشکیلی محنت ماحول میں ہو جائے. اگر پہلے دن جماعت تیار ہو گئی مغرب کے موقع پر تو عشاء کے وقت میں ان کے بیگ وصول کر لو, رات کو ان کو اپنے پاس سلاؤ, صبح میں جم کر روانگی کی بات کرو اور روانہ کر دو. اور خدا نہ کرے اگر پہلے دن میں جماعت مکمل نہیں ہوئی, تشکیل میں صبح سے شام تک پھرے تھے تیار نہیں ہوئی, تو کوئی بات نہیں, ابھی ہمارے پاس دوسرا دن باقی ہے, تو دوسرے دن پھر محنت کرو. پہلے دن میں 2-5 آدمی مل گئے, دوسرے دن 2-5 آدمی مل جائیں گے, ہماری جماعت مکمل ہو جائے گی. 2 دن ہم نے قیام کیا, رات میں وصولی کر لی, تیسرے دن صبح میں جماعت کو روانہ کر دی. آسان عمل ہے. ابھی ایک جماعت جا کر آئی, میں ان سے قرضداری پوچھ رہا تھا کہ کیسے رہی, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے چلے میں 70 3 دن کی جماعتیں وصول کی, اور 11 چلے کی جماعتیں وصول کی, اور 2-4 مہینے کی جماعتیں وصول کی. ایک جماعت 4 مہینے جا کر آئی, میں نے پوچھا کتنی جماعت وصول کی, کہ 120 جماعتیں 3 دن کی وصول کی, 11 جماعتیں چلے کی وصول کی, اور 4-5 جماعت 4 مہینے کی وصول کی. تو جو جماعتیں پھرتی ہیں ان کو جماعتیں ملتی ہے, مسجد میں بیٹھے بیٹھے جماعتیں نہیں ملتی. اس لیے ہم امت پر رحم کھائیں, امت کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی محنت کریں, قوت استنفار اس امت میں بڑھانا ہے تاکہ ہر آدمی دین سیکھے, دین کی محنت سیکھے. اس لیے جماعتیں مشورے کے بعد ان عملوں میں لگیں, تشکیلی محنتوں میں لگیں. انشاءاللہ اگر اس طرح سے جماعت مشغول رہی نا تو پھر یہ بیکار نہیں رہے گی, اور بیکار رہنا بھی نہیں ہے, کیونکہ جو جماعتیں بیکار رہتی ہے وہ لایا نہیں کرتی ہے. بیکاری گناہوں کا دروازہ ہے, بیکاری معصیت کا دروازہ ہے. اس لیے بیکار نہیں رہنا ہے, کسی نہ کسی عمل میں مشغول رہو. اور آپ کے پاس اتنا کام ہے کہ اگر اس میں لگ گئے تو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملے گی. تو اس طرح ہر جگہ سے نقد جماعت بنانی ہے. پھر باقی جو بچا اس میں لوگوں سے ملاقات کر کے مسجدوار جماعت بناؤ, ہر مسجد میں مسجدوار جماعت بناؤ. حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگر تم نے چلے میں 20 مسجدوں میں قیام کیا, 20 مسجدوں میں آپ نے مسجدوار جماعت بنائی, تو جس دن آپ کی جماعت واپس ہوئی تو وہ واپس نہیں ہوئی, 20 جماعتیں اپنے پیچھے کام کرنے والی چھوڑ کر واپس ہوئی. اس لیے ہر جگہ مسجدوار جماعت بنانی ہے. یہ تینوں کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے. اور رات کو پھر اگر کوئی کام نہیں ہے تو رات کو پھر فوراً آرام کرنے کی فکر کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے رات کو جاگنے سے منع کیا ہے. آخر رات میں پھر اٹھیں, اور آخر رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے مناجات کریں. جو محنت ہوئی ہے اس میں جان تو اللہ ڈالیں گے, تو جان ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے. مولانا الیاس فرماتے تھے کہ 1 گنا مخلوق پر محنت ہوئی ہے تو اللہ پر 10 گنا محنت کرو. تو اللہ پر ہمیں 10 گنا محنت کرنی ہے. اس لیے جم کر اللہ پر محنت کرنی. یہ اس وقت ہو سکے گا جبکہ ہم رات کو جلدی سو جائیں گے. جو رات کو جلدی نہیں سوتے وہ صبح اٹھ بھی نہیں سکیں گے. اس لیے راتوں کو جلدی سونے کا ماحول بنانا ہے اور اخیر رات میں اٹھنے کا ماحول بنانا ہے. تو اس طرح سے ہمارے 24 گھنٹے گزارنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جن چیزوں میں ہمیں احتیاط کرنی ہے, ایک چیز میں نے ذکر کیا, سوال نہیں کرنا ہے. زبان کا سوال پورے سفر میں کہیں نہیں کرنا ہے. دوسرا, ہمیں دل کا سوال نہیں کرنا ہے. دل کے سوال کو اشراف کہتے ہیں. ارے بھائی وہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک فلاں صاحب سے ملنے جانا ہے, وہ چائے کی لاری پر کھڑے ہیں, تو دل میں بات آئی چلو وہیں چلے جاتے ہیں, تو وہاں جائیں گے تو ملاقات بھی ہو جائے گی, وہ چائے بھی پلا دیں گے. کہ یہ ہوا اشراف. ہم زبان کا سوال بھی نہیں کریں گے, دل کا سوال بھی نہیں کریں گے. تیسرا, فضول خرچی نہیں کریں گے. جو چیز 4 آنے میں ہوتی ہے وہاں 30 پیسے نہیں لگائیں گے. 1 دودھ کی تھیلی سے کام ہو جائے گا, 2 دودھ کی تھیلی استعمال نہیں کریں گے. فضول خرچی نہیں کریں گے. چوتھی چیز, اپنے ساتھی کی کوئی چیز اس کی بغیر اجازت کے نہیں لیں گے. یہ جھگڑے کا دروازہ ہے, یہیں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں. ان 4 چیزوں سے اللہ کے راستے میں نکل کر پرہیز کرنا ہے. اور اللہ کے راستے میں نکل کر 4 چیزوں میں کم سے کم وقت لگانا ہے. کھانے پینے میں کم سے کم وقت لگانا ہے, کھانے میں, پینے میں.
کہ کھانے بیٹھے ہیں سلوٹوں میں کھانا کھا لیں، ورنہ اسی میں لگ گئے کہ آدھا گھنٹہ چلا گیا تو کھانا ٹائم کھا جائے گا تو ہم کیا پھر محنت کریں گے؟ یہ کھانا ٹائم کھا گیا، چائے پینا ٹائم کھا گیا، چائے کی چسکی لینے بیٹھے تھے آدھا گھنٹہ گزار دیا باتوں میں کہ سلوٹوں میں چائے پی لیں، سلوٹوں میں کھانا کھا لیں۔ آرام ضرورت کا کریں کہ رات کو سو لیا اگر سکون سے تو انشاءاللہ کافی ہوگا، دوپہر میں تھوڑی دیر قیلولہ کی نیت سے سو جاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا دین کا سونا رات کی طاقت کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے سونے میں بھی کم سے کم وقت لگے۔ اپنی آپس کی ضرورت کی بات چیت یا مسجد سے باہر کسی ضرورت سے جانا پڑے تو کم سے کم وقت میں کام پورا کر کے مسجدوں میں آ جانا ہے۔ ان چاروں پانچوں چیزوں میں کم سے کم وقت لگائے، اور 4 چیزیں اللہ کے راستے میں نکل کر بالکل نہیں بولنا ہے۔ 4 چیزیں اللہ کے راستے میں جا کر بالکل نہیں بولیں گے۔ ایک، اللہ کے راستے میں جا کر سیاست کو نہیں بولیں گے، پالیٹکس کی نہ انفرادی میں بات کریں گے نہ اجتماعی میں بات کریں گے۔ تو ہم کیا بات کریں گے کہ زمین کے نیچے کی کریں گے، آسمانوں کے اوپر کی کریں گے؟ ہم سیاست کی کوئی بات نہیں کریں گے، کون کیا کر رہا ہے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ ہم کیا بات کریں گے کہ زمین کے نیچے کی، آسمان کے اوپر کی بات ہے کہ 6 نمبر کی بات کریں گے۔ ہم کیا بات نہیں کریں گے کہ حالات حاضرہ کی بات نہیں کریں گے، کیا چل رہا ہے۔ ہم کیا بات کریں گے کہ کیا چلانا ہے، وہ بات کریں گے۔ بھئی جو چل رہا ہے وہ سب کو پتا ہے، جو چلانا ہے وہ نہیں پتا ہے، اس کو بتانا ہے۔ حالات حاضرہ کی بات نہیں کریں گے۔ اور کیا بات کریں گے کہ امراض امت کی بات نہیں کریں گے، امت کی بیماریوں کی باتیں نہیں کریں گے، جو امت میں زندہ کرنا ہے وہ باتیں کریں گے، امراض امت نہیں بولیں گے۔ حضرت عمر فرماتے تھے امیت الباطل بترک ذکرہ، کہ امراض امت کو اس کے تذکرے ختم کر کے موت دے دو، ہم اس کے تذکرے کر کے اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز، مسئلے مسائل نہیں بیان کریں گے، ہم مفتی نہیں بن جائیں گے، ہم مفتی نہیں ہیں، نہ انفرادی میں مسئلے بتائیں گے نہ کرسیوں پر سے مسئلے بتائیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو مقامی علماء کے پاس ان کو ہم بھیج دیں گے۔ ہماری جماعت میں کوئی مولوی صاحب ہو وہ بھی کہیں گے کہ مقامی مفتی صاحب کے پاس چلے جاؤ۔ انفرادی میں بھی نہیں بتائیں گے، اجتماعی میں بھی نہیں بتائیں گے۔ ان چیزوں کی رعایت کے ساتھ اگر وقت لگا تو انشاءاللہ یہ وقت لگنا ہماری تربیت کا ذریعہ بنے گا۔ اور یہ وقت لگنے کے ساتھ ایک اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ مولانا ایسا فرماتے تھے کہ تم اللہ کے راستے میں ایک ایسی دنیا قائم کرو، ایک ایسی دنیا قائم کرو کہ تم ہو اور تمہارا اللہ ہو، کہ سب سے کٹ کر یکسوئی سے 4 مہینے لگانے ہیں، سب سے کٹ کر۔ آپ ان بڑے بزرگوں سے پوچھو، پہلے زمانے میں لوگ اللہ کے راستے میں جاتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ جہاں گئے ہو وہاں سے گھروں پر قرضداری لکھو کہ کیا کیا تم نے وہاں کام کیا، کیا ہو رہا ہے، مگر گھر سے جواب کا خط آئے اس کا ایڈریس نہ لکھو تاکہ تمہاری یکسوئی ختم نہ ہو جائے۔ کہ جواب کا خط آئے اس کے لیے ایڈریس لکھنے سے منع کرتے تھے کہ اللہ کو لانے کے لیے اس دل کو اللہ کے غیر سے خالی کرنا ہے، یکسوئی سے وقت لگانا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے حضور سے ابو بکر سے فرمایا، اے ابو بکر اس دل میں اب جگہ نہیں ہے، جگہ ہوتی لَتَّخَذْتُكَ کا خلیلا، اے ابو بکر تجھے دوست بنا لیتا، اس جگہ میں اس دل میں اللہ کے لیے جگہ بناؤ۔ ہم نے پتہ نہیں کس کو بھر لیا ہے، جگہ ہی نہیں رکھی تو اللہ کو کیسے بھریں گے؟ اس لیے یکسو ہو کر لگانا ہے۔ آج کل ہماری یکسوئی کو خراب کرنے والی جو چیز ہے وہ موبائل ہے۔ موبائل ہماری یکسوئی کو تو خراب نہیں کرتی، ہمارے اللہ کے راستے کے نکلنے کو خراب کر دیتی ہے۔ کہ موبائل والا آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں دیکھنے کا عادت پڑی ہوئی ہے، اب اللہ کے راستے میں نکل کر وہ چیزیں دیکھ رہا ہے۔ بھائی جس جگہ کی نیکی بڑی اس جگہ کا گناہ بھی بڑا، اب وہ اللہ کے راستے میں نکل کر گناہ کر رہا ہے۔ موبائل والا اکثر عملوں کی ناقدری کرتا ہے، تلاوت میں بیٹھا ہے، تلاوت اللہ سے باتیں ہیں، کسی کا فون آیا تلاوت بند کر دیتا ہے، فون اٹھاتا ہے، ارے بھائی تو اللہ سے باتیں کر رہا تھا، کیا کوئی چھوٹی چیز تھی؟ موبائل والا آدمی اتنا بڑا ہو گیا کہ تو نے اللہ کے کلام کو بند کر دیا۔ نماز پڑھی ہے، گھنٹی بجی ہے، نماز کے بعد فوراً فون نکالے گا، دیکھے گا کس کا فون ہے، وہ بھول گیا کہ مجھے ابھی اذکار کرنے ہیں، نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، وہ سب بالائے طاق ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے اپنی اہم چیزوں کو اللہ سے پینڈنگ چھوڑ دو، نمازوں کے بعد مانگا کرو، احملوا حوائجکم من المکتوبات، اپنی اہم چیزوں کو فرض نمازوں کے لیے مؤخر کرو۔ ابھی آدمی نماز کے بعد موبائل دیکھ رہا ہے، وظیفہ بھی بھول گیا، مسنون اذکار بھی بھول گیا۔
اکثر ایسے آدمی ناقدری کرتے ہیں عملوں کی. تعلیم میں بیٹھے ہیں, تعلیم چل رہی ہے, فون آیا, تعلیم کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. تعلیم کے حلقے کی ناقدری, نمازوں کی ناقدری, تلاوت کی ناقدری. دعا میں بیٹھا تھا بہت من لگا کر, گھنٹی بجی, دعا چھوٹی کر دی, گھنٹی اٹھا لی. دعاؤں کی ناقدری, گشتوں کی ناقدری, گشتوں میں گئے ہوئے ہیں اور فون استعمال ہو رہا ہے. ایک فون 1000 ناقدریاں کرواتا ہے. پھر آخر میں رات کو سوتے سوتے اللہ کا نام لے کر سونا تھا, موبائل دیکھتے دیکھتے سو رہا ہے. دیر ہو گئی سوتے سوتے, رات کے اٹھنے کی نعمت موبائل نے چھین لی. ایک موبائل نے ہمارے 1000 نقصان کر دیے. اس لیے سب نیت کرو کہ اس دل میں اللہ کو لانا ہے, ایسا وقت لگانا ہے کہ اللہ سے دوستی ہو جائے. اس لیے اس دل کو اللہ کے غیر سے خالی کریں گے اور یکسوئی سے وقت لگائیں گے, موبائل گھر پر ہی چھوڑ کر جائیں گے. بھائی سب نیت کرتے ہو؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ اللہ توفیق. اور اخیر رات میں اٹھ کر دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے, اس لیے کہ ساری چیزیں دینے والی ذات اللہ کی ہے. جو مجمع اللہ کے راستے میں ابھی نہیں جا پا رہا ہے, وہ مجمع ان کو بھی یہ زندگی سیکھنے کی ضرورت کی چیز ہے. یہ ہمارے بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم اس کو نہیں سیکھ رہے ہیں اور زندگی گزرتی جا رہی ہے, پتہ نہیں موت کب آ جائے گی. اس کے لیے ہم سب اپنے آپ پر ندامت کریں کہ ایسی مبارک اور پاکیزہ زندگی, جو ذمہ داری والی زندگی ہے, میں نے نہیں سیکھی اور ایسے ہی جی رہا ہوں. میں جلدی سے جلدی اپنی مشغولیتوں میں سے اپنے وقت کو فارغ کر کے میں بھی جلدی 4 مہینے لگاؤں تاکہ یہ مبارک زندگی مجھے بھی سیکھنے مل جائے. اس لیے جتنا مجمع واپس جا رہا ہے وہ نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ 2026 آ رہا ہے, اس میں ضرور میں بھی 4 مہینے لگا کر اس مبارک زندگی کو سیکھوں گا. بھائی سب نیت کرتے ہو؟ کون کون 2026 میں 4 مہینے لگائیں گے؟ باقی تب تک اپنے آپ کو جتنا ہو سکے اس ایسے ماحول میں اپنے مقام پر رکھنا ہے تاکہ ہم محفوظ رہیں. ماحول آدمی کو چلاتا ہے, ماحول آدمی پر اثر انداز کرتا ہے. ماحول اور دوست دونوں چیزیں, جیسے دوست ہوں گے ایسے اثرات ہوں گے, جیسا ماحول ہوگا ایسے اثرات ہوں گے. اس لیے خود کو بھی ماحول میں رکھنا ہے اور ہمارے وہاں ماحول بنے اس کی محنت بھی کرنی ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں سب سے پہلا گھر اپنا گھر بنایا بیت اللہ. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی, کہ وہ ہدایت کا مرکز ہم نے بیت اللہ بنایا. بیت اللہ کے اطراف میں ایک لمبا زمانہ, میں اس پر سے بات کہہ رہا تھا کہ ماحول کیسا اثر کرتا ہے. بیت اللہ کے اطراف میں ایک لمبا زمانہ ایسا گزرا کہ ہدایت کی محنت کوئی نہیں ہوئی, کوئی نبی نہیں تھا, تو وہاں کے لوگ بت پرست بن گئے. انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی. وہ اطراف میں تھے سارے کے سارے بت پرستی, مگر بڑھتے بڑھتے وہ بت پرستی اتنی بڑی کہ بیت اللہ جیسا بیت اللہ بھی نہیں بچ سکا, ہدایت کا مرکز نہیں بچ سکا. اطراف کے بت بیت اللہ کے اندر داخل ہو گئے. اگر ہم نے اپنے محلوں کا ماحول نہیں بنایا, اپنی گلیوں کا ماحول نہیں بنایا, تو آپ کا کیا خیال ہے ہمارے گھر محلوں کی گندی فضاؤں سے بچ جائیں گے؟ عمومی جو گندگی آئے گی اس سے میری گھر والی, میری بیٹیاں, ہمارے جوان بچے بچ جائیں گے. کہ ہمیں اپنے ماحول کی فکر کرنی. ارے بھائی جب بیت اللہ جیسا بیت اللہ نہیں بچ سکتا تو میرے اور آپ کے گھر کیسے بچ جائیں گے؟ ہماری اور آپ کی مسجدیں کیسے بچ جائے گی؟ ہماری مسجدوں میں یہ گندگی گھس جائے گی. ہم دیکھتے ہیں جوان مسجدوں میں بھی موبائل چلاتے ہیں, محلوں کی گندگی مسجدوں میں گھس گئی. اس کے لیے اگر ہمارے محلوں میں ماحول ہم چاہتے ہیں تو یہ مبارک اعمال ہے کہ یہاں سے واپس جانے والے اپنی مسجدوں میں ماشاءاللہ مسجد وار جماعتیں بنی ہوئی ہے, اس مسجد کی جماعتوں میں ہم سب ساتھ دیں. یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے. اگر ان مسجد کی جماعتوں میں ہم بیٹھے تو سب سے پہلے ایمان اعمال کی باتیں ہمیں سننے ملے گی, ہمیں تازگی ملے گی. جیسے اللہ کے راستے میں جانے والے اللہ کی بڑائی سن کر اللہ کی عظمت دلوں میں بٹھائیں گے, ہم اپنی مسجد کی جماعتوں میں اگر شریک ہو گئے تو ہمیں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت سننے کا موقع ملے گا. ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کر زندگی گزاریں. اس کے لیے اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ دو. کتابوں میں آتا ہے اللہ پاک روزانہ بیت اللہ پر اپنی رحمت اتارتے ہیں, پھر وہ رحمتیں پوری دنیا کی مسجدوں میں منتقل ہوتی ہے. جن ایمان والوں کے تعلق مسجدوں سے ہوتی ہیں وہ مسجدوں سے ان رحمتوں کو اپنے گھروں میں لے کر جاتے ہیں. اس لیے مسجدوں سے جوڑ اپنا بٹھانا ہے. کتابوں میں آتا ہے مسجدوں میں آنے جانے والے کی ایماندار ہونے کی گواہی دو کہ مسجد ایمان والوں کے لیے ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے. اپنے آپ کو مسجدوں میں نماز کے انتظار میں بٹھائیں, خالی وقتوں کو مسجدوں میں گزاریں. اس لیے اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑیں.
مسجد کی محنت سے جوڑیں، اس سے ہم بھی محفوظ ہوں گے، ہمارے محلے میں جو محنت ہوگی اس میں ہمارا حصہ ہو جائے گا، اور اس ہمارے چلنے پھرنے سے ہمارے محلے کی ماحول فضا بنے گا، تو ایک اچھا ماحول ہمیں ملے گا، اچھے دوست ملیں گے۔ ورنہ اگر اچھے دوستوں کے ساتھ دوستی نہیں بنائی تو پھر جیسے دوست ہوں گے ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ جے وہ سنگ تے وہ رنگ، جے وہ سنگ تے وہ رنگ۔ کتابوں میں آتا ہے اگر کسی آدمی کو دیکھنا ہے وہ کیسا ہے تو اس کو یہ دیکھو اس کی اٹھک بیٹھک کس کے ساتھ ہے۔ اگر اس کی بیٹھک اٹھک اچھا ہوگا تو اچھوں کے ساتھ ہوگی۔ وہ جس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے وہ اسی وچار دھارا کا آدمی ہے، اسی لیے ان کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر بمن یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے دھرم پر ہوتا ہے، اس کو خوب دیکھ لو کہ وہ کس کے ساتھ اٹھک بیٹھک کر رہا ہے۔ تو اچھے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ، ایک اپنی فکر کرو، دوسرا اپنی کمائی کے نقشوں کو پاک کرو۔ کیا اللہ پاک نے اچھے عملوں کو اچھی غذا کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ نے نبیوں کی جماعت سے فرمایا اے نبیوں کی جماعت کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے نبیوں کی جماعت تم اچھی غذا کھاؤ، اچھی غذا کھاؤ، اچھے عمل کی توفیق ہو جائے گی، اچھے عمل کرو۔ غلط غذا پیٹ میں جاتی ہے پھر اچھے عملوں کی توفیق نہیں ملتی۔ غلط غذا کھانے والا اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر اس پیٹ میں حرام کا چلا گیا، اگر وہ آدمی بیت اللہ میں چلا گیا اور بیت اللہ کا کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعائیں مانگے تو بھی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ سب سے بڑی موت وہ اللہ کے راستے کا مرنا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کے راستے کا مرنا مل جائے، اللہ پھر دوبارہ زندہ کرے، پھر مجھے مرنا ملے، پھر زندہ کرے، پھر مرنا ملے۔ اگر اللہ کے راستے کا مرنا نہ ملے تو مجھے مدینے کا مرنا ملے، کہ اللہ کے راستے کا مرنا سب سے بڑا مرنا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے اگر کوئی اللہ کے راستے کی بھی موت مرا مگر لوگوں کے پیسوں کا بوجھ اپنے ذمے لے کر مرا ہے تو اللہ کے راستے کا مرنا، اس کی لوگوں کے پیسے کھا کر مرنا، اللہ کے راستے میں مرنے سے بھی اس کی مغفرت کو اٹکا دے گا۔ چاہے اللہ کے راستے میں مرا ہے مگر لوگوں کے پیسے کھا کر مرا ہے، لوگوں کی زمینیں دبائی ہے، میراث کا مال ادا نہیں کیا ہے، کہ ناحق کا نوالا پیٹ میں گیا ہے، جو اعمال ہوئے ہیں وہ تول کے وہ کچرے کے بھاؤ میں چلے جائیں گے، اس کی کوئی بھاؤ ہمارے حصے میں نہیں آئے گا، دوسرے لے جائیں گے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک چونی پر 70 مقبول نمازیں چلی جائے گی۔ اس لیے اپنی آمدنی اور اپنے خرچوں کی نگرانی کریں، اپنے ننھے منھے بچوں کو حرام کی نہ کھلائیں، کسی کے مالی حقوق ہمارے ذمے ہیں ادا کر دیں۔ کل قیامت کے دن اللہ 3 عدالتیں لگائیں گے، ایک اسلام اور کفر کی، اس میں کوئی مصالحت نہیں ہوگی، ایک حقوق العباد کی ہوگی کہ لوگوں کے جو حقوق ہیں اس کی ہوگی، تو لوگوں کے حقوق میں اللہ کہیں گے اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہے اس کا بھی بدلہ دلائیں گے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس کوئی جنازہ آتا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے تھے اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر ہوتا تو یہ فرماتے تھے کہ کوئی ہے جو اس کا قرضہ ادا کر دے؟ اگر کوئی ادا کرتا تو حضور اس کی نماز جنازہ پڑھتے تھے، ورنہ یوں فرماتے تھے جاؤ اس کی نماز جنازہ تم ہی پڑھ لو۔ حضور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ ہم کسی کے پیسے کھا کر اس دنیا سے نہ مریں، کمائیوں کی شکلوں کو پاک صاف کریں، ہماری نمازیں کسی حال میں نہ چھوٹیں۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ نماز کا ہے۔ نماز اگر کسی کی زندگی سے نکل جائے وہ کفر سے مل جاتا ہے، کہ کفر والا اللہ کے سامنے نہیں جھکتا اور یہ ایمان والا جو ہو کر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ کسی حال میں ہمارے اوپر نمازیں معاف نہیں ہیں، اس لیے نمازیں پڑھنی ہیں، نمازیں سیکھ کر پڑھنی ہیں، نمازیں انتظار والی پڑھنی ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ پورا جو واپس جانے والا مجمع ہے اپنے آپ کو مسجد کے ماحول میں جوڑیں، اپنی کمائی کے شکلوں کو اچھی بنائیں، غذا حرام ہمارے پاس نہیں آنی چاہیے، کسی کے مالی حقوق ہے اس کو ادا کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازیں ہماری نہ چھوٹے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو اپنی فکر کرتے ہیں اپنے گھر والوں کی فکر کریں۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا اے نبی جی تم اپنی فکر کرو اور اپنے گھر والوں کی فکر کرو۔ حدیث میں آتا ہے تم میں کا ہر آدمی اپنی ماتحتوں کا ذمہ دار ہے، اور اپنے ماتحتوں کا اللہ اس سے سوال پوچھے گا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہم سے ہمارے ماتحتوں کا اللہ سوال پوچھے گا۔ ہم اپنے گھر والوں کی سب فکر کرتے ہیں، گرمی لگے تو گھر میں اے سی لا دیتے ہیں،
اور کھانے کے لیے کھانا رکھنے کے لیے فریزر لگ دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں. ہماری اولادیں ہمارے پیچھے نیک رہیں, اس کی کیا فکر کی ہم نے؟ اس کی ہمیں فکر کرنی ہے. اس کے لیے مسجد کی جو باتیں ہیں وہ گھروں میں لے کر جاؤ. عورتیں مسجدوں میں نہیں آ رہی ہے, عورتوں کو اپنی فکروں میں شریک کرو. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں یہ فکریں زندہ ہو جائے وہ کیا کرے؟ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ اس کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کو اپنی فکروں میں شریک کر لے. گھر جو چلتا ہے وہ گھر والی سے چلتا ہے. گھر والی کو کہتے ہیں گھر والی, وہ گھر کی والی ہوتی ہے. اور بچے جو گھروں میں ہوتے ہیں وہ بھی ماں کے تابع ہوتے ہیں, ماں کے تابع. ہم کسی کو پوچھتے ہیں بھائی تمہاری بھاشا کون سی ہے, تو ہم یوں پوچھتے ہیں بھائی تمہاری ماترو بھاشا کون سی ہے. ایسا نہیں پوچھتے تمہاری پترو بھاشا کون سی ہے. عربی میں پوچھتے ہیں تمہاری لغت الام کون سی ہے, ایسا نہیں پوچھتے لغت الاب. انگریزی میں پوچھتے ہیں تمہاری مدر ٹنگ کون سی ہے, کوئی یہ نہیں پوچھتے فادر ٹنگ. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک مرد کا بننا ایک مرد کا بننا, اور ایک عورت کا بن جانا ایک نسل کا بن جانا. حضرت فرماتے تھے مرد کا دین دروازے کی چوکھٹ پر اور عورت کا دین کا گھر کے اندر تک. جو آدمی یہ چاہتا ہے میرے گھرانے بن جائیں تو وہ اپنی گھر کی عورتوں کو اپنی ان فکروں میں شریک کریں. تو کیا کرو گے شریک کرنے کے لیے؟ اجتماع سے یہاں سے جانے کے بعد کہو گے میں 3 دن بیان سن کر آیا ہوں, آجا تو یہاں بیٹھ جا 3 دن کے بیان سناتا ہوں. کہ وہ بیان بعد میں سنے گی. اس کو اپنی فکروں میں شریک کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کا دل جیتنا پڑے گا. اس کا دل جیت لیا تو جو تم بات پلاؤ گے وہ پی لے گی. اس کے دل میں ہماری بات نہیں آئے گی جب تک اس کا ہم دل نہیں جیتیں گے. اور اس کے دل جیتنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کہ وہی کرنا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عورتوں کے دل جیتنے کے لیے ان کے ساتھ رویے اچھے بنائے, رویے. ان کے ساتھ نرمی سے باتیں کی, نرمی سے. یہ پیسوں کی محتاج نہیں ہوتی, وہ محبت کی محتاج ہے. وہ محبت چاہتی ہے, محبت. کہ شادی اس سے کی ہے دل بھی اسی کو دو, خریدی بھی اسی کے لیے کرو. کہ شادی اس سے کی دل اور کسی کو دیا ہے کہ یہ حرام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کو پیار سے باتیں کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام گھر والوں سے ایسے گھل مل جاتے تھے کہ گھر والیاں انتظار کرتے تھے. وہ فرماتی ہے کہ جب گھر میں آتے تھے ہم کو ایسا لگتا تھا اب ہمیں چھوڑ کر جائیں گے ہی نہیں. اور جب اذان ہوتی تھی تو ایسے چلے جاتے تھے کہ ہم کو ایسا لگتا تھا ہم کو پہچانتے ہی نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سے اچھے حسن اسلوب سے پیش آؤ, حسن اسلوب سے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اچھے رویوں سے. وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اس کو تم سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو. یوں فرمایا اگر سیدھا کرنے جاؤ گے وہ ٹوٹ جائے گی. اس کے ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھانا ہے. اس کے لیے اپنے رویوں کو نرم بنانا ہے, اپنے گھروں کے ماحول کو نرم بنانا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں محبت سے نرم رویوں سے پیش آتے تھے. 11 بیویاں تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات. روایتوں میں آتا ہے کہ باری باری ایک ایک کے پیسہ رات گزارتے تھے. تو کیا دوسری 9 کو 10 کو روزانہ چھوڑ دیتے تھے؟ کہنا نہیں چھوڑتے تھے. روزانہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق تک اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھتے تھے. اشراق کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام ہر گھر والے کی خیریت پوچھتے 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 آخر میں اس گھر میں چلے جاتے تھے جس گھر میں رات کا قیام تھا. روزانہ امام الانبیاء ہے, خاتم النبیین ہے, 11 گھر والیوں کی خیریت پوچھتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ روزانہ عصر کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اس گھر والی کے گھر میں ہوتے تھے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی باری ہوتی تھی, اور ساری گھر والیاں وہاں جمع ہو جاتی تھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے ساتھ گپے شپے لگاتے تھے. ایک مرتبہ امی جان نے واقعہ بیان کیا, ابو زرارہ کا واقعہ بیان کیا, لمبا چوڑا واقعہ بیان کیا, اس کے شوہر کے ساتھ اس کے اخلاق اور پاک دامنی کا اور اس کی حفظ اور عزت کی پاک دامنی کا. حضور نے فرمایا عائشہ تو ام زرارہ کی طرح ہے اور میں تیرے لیے ابو زرارہ کی طرح ہوں. واقعہ سنائے جا رہے ہیں. روزانہ عصر کے بعد حضور اپنے گھر والیوں کو وقت دیتے تھے. ہم اپنے گھروں کو وقت دیں, ہم اپنے گھروں کو وقت نہیں دیتے ہیں. ہم گھروں میں وقت دیتے ہیں تو گھر میں جا کر موبائل میں لگ جاتے ہیں. ہم بھی موبائل میں, بیوی بھی موبائل میں, بچے بھی موبائل میں, گھر میں ہوتے ہوئے ہم بے گھر ہیں.
ہم گھروں میں جائیں, گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ گھل مل جائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام گھر والوں کے ساتھ کھانے بیٹھتے تھے. ایک مرتبہ امی جان کے ساتھ کھانے بیٹھے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ کھانے بیٹھے, انہوں نے گوشت اٹھایا اور یوں کھایا. انہوں نے گوشت رکھا, حضور نے وہی اٹھایا, اور پھر اس کے بعد کھایا نہیں. پڑوس میں حجن بیٹھی تھی, ان کو یوں اشارہ کر رہے ہیں, دکھا رہے ہیں کہ دیکھ میں وہی منہ لگا رہا ہوں جہاں تو نے منہ لگایا ہے. لاڑ بتا رہے ہیں, لاڑ پیار بتا رہے ہیں, ہمیں آپ سے اتنا پیار ہے. بیوی محبت دینے کی چیز ہے, یہ لڑنے کی چیز نہیں. دنیا کا سب سے پہلا رشتہ بیوی ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ بیوی بنائی ہے, اور دنیا کا سب سے آخری رشتہ وہ بھی بیوی ہے. جنت میں بیوی کے ساتھ جانا ہے, وہ جھگڑے کی چیز نہیں ہے. اس سے ہماری نسل چلتی ہے, تو ہم اس سے کیوں جھگڑا کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ساتھ میں بیٹھے ہیں اور لاڑ دے رہے ہیں, لاڑ پیار. امی جان نے پیالہ اٹھایا اور یوں ہاتھ سے لیا اور یوں ہونٹ لگایا اور پیالہ رکھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہی پیالہ اٹھایا اور پیا نہیں. امی جان کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھ تو نے جہاں ہونٹ لگایا وہاں میں بھی وہیں ہونٹ لگا رہا ہوں, اور وہاں ہونٹ لگا کر پیا, کیونکہ محبت دکھانی پڑتی ہے. کتابوں میں آتا ہے دو دوستوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو تو وہ دکھائے, احبک فی اللہ, میں اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو محبت دکھانی پڑتی ہے. حضور محبت دکھا رہے ہیں. گھر والی کا نام ہے عائشہ. ایک مرتبہ محبت میں کہنے لگے یا عائشو, یوں فرما رہے ہیں. کبھی فرما رہے ہیں یا حمیرہ, یا حمیرہ, محبت دے رہے ہیں. اور ایک کو نہیں, ساری گھر والیوں. ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں, حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہیں. ان کی سواری پیچھے پڑ گئی, وہ رونے لگی. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتا چلا, واپس لوٹے ہیں اور اپنے ہاتھ سے ان کے آنسو صاف کیے. پھر ان کے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اللہ کے نبی علیہ السلام اونٹ کے پاس یوں گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے. صفیہ سے فرمانا ہے یہاں پیر رکھ, یہاں پیر رکھ کر اوپر بیٹھ جا. اللہ کے نبی علیہ السلام ایسی محبت دے رہے ہیں. ایک مرتبہ گھر میں ہیں اور بچے حبشی کھیل رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے امی جان سے کہا کھیل دیکھو گی؟ کہا جی دیکھوں گی. تو وہ آئی اور اپنی ایک ٹھڈی حضور کے یہاں رکھی اور کھیل دیکھ رہی ہے, کھیل دیکھ رہی ہے, کھیل دیکھ رہی ہے. حضور تھک گئے کہ بس, کہنا ابھی اور دیکھنا ہے. کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور ازواج مطہرات پر مجھ سے کتنی محبت ہے, کہ ایک ایک کو محبت دے رہے ہیں. اس لیے اپنی گھر والیوں سے ہم محبت دیں. اگر وہ ہماری فکروں میں شریک ہو گئی نا, تو پھر وہ ہمارے بچوں کو ہمارے پیٹھ کے پیچھے سنبھال لے گی. تو گھر میں اچھے رویوں کے ساتھ رہیں, بچوں کے ساتھ بھی اچھے رویے کریں. ہم ایسا نہ سوچیں میں گھر میں جاؤں اتنی دیر ہے, گھر میں سناٹا ہو جاتا ہے, کسی کے مجالے چوں بھی کر دے تو پھر تو میں بچوں کا ابا نہیں پولیس والا ہوں, میں بیوی کا شوہر نہیں ہوں. میں بیوی کا, اللہ کے نبی علیہ السلام جب گھر میں جاتے تھے تو بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہاں بٹھاتے تھے اور گھر میں یوں گول گول گھومتے تھے. ان کی ایک نواسی تھی حضرت امامہ رضی اللہ عنہ, اس کو یہاں بٹھاتے تھے. جب بازار جاتے تھے تو بازار یہاں بٹھا کر جاتے تھے. جب حسن حسین بڑے ہو گئے تو کہتے تھے چلو آ جاؤ کشتی لڑو, تو یوں کشتی لڑواتے تھے. اور ایک جیت گیا تو اس کو یوں شاباشی دے رہے ہیں. تو ان کی امی فاطمہ کہنے لگی اس کو شاباشی دیتے ہو, اس کو نہیں دیتے. کہتے کہ جبرائیل کھڑا ہے وہ بھی اسی کو شاباشی دے رہا ہے. ارے بھائی بچے ہی تو مستی کریں گے, کیا بچوں کا بابا مستی کرے گا؟ ہم کہتے ہیں بچے مستی کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نماز پڑھتے تھے, ان کے بچے کمر پر آ کر بیٹھ جاتے تھے. ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے, سجدے میں گئے, بچہ آ کر بیٹھ گیا کمر پر. صحابی کہنے لگے میں سوچنے لگا حضور کو کیا ہوا. میں نے یوں سر اٹھا کر دیکھا تو وہ بچہ کمر پر بیٹھا تھا, تو میں نے یوں ہاتھ لمبا کیا اتار دو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چالو نماز میں کہا نہیں, اس کو بیٹھے رہنے دو. کہ بچوں سے لاڑ پیار کیا جاتا ہے. ہم گھر میں جاتے ہیں, ہم بچوں کو جاتے ہیں بھائی اسکول گیا تھا نہیں گیا تھا, ٹیوشن گیا نہیں گیا, کیوں اتنے نمبر آئے؟ ارے بھائی جو آئے وہ آیا, اب یہ بھی چلا جائے گا. نمبر تو گئے, یہ بھی چلا جائے گا. ہمارے سخت رویوں نے ہم سے اور ہمارے بچوں کے درمیان میں نفرت پیدا کر دی. ایک دروازے سے ہم داخل ہوتے ہیں, دوسرے دروازے سے بچے باہر جاتے ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے تھے جب تمہارے بچوں کے جوتے تمہاری سائز کے ہو جائیں تو ان کو بچے نہ سمجھو, ان کو اپنا دوست بنا کر سنبھال لو, ورنہ مسجد کے باہر بہت سارے ہیں جو ان کو دوست بنا کر برباد کر دیں گے. اس لیے اپنی فکروں میں اپنے گھر والوں کو شریک کرنے کے لیے ان کے ساتھ پیار محبت کے رویے اختیار کریں, ان کے ساتھ نرمی سے پیش آ جائیں, ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. ان سب کے ساتھ پھر گھر میں عبادت کا ماحول بناؤ.
ہمارے نبی علیہ السلام اشراق کی نماز کے علاوہ ساری عبادت گھر کی چار دیواری میں کرتے تھے، پھر اس کے ساتھ گھر میں تعلیم کے حلقے میں شریک ہوں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے گھر کے ماحول کو بدل دے گی۔ ہمارے گھروں میں ہم جائیں تو اپنے رویوں کو سخت نہ بنائیں۔ کتابوں میں آتا ہے اللہ نرمی پر جو دیتا ہے سختی پر نہیں دیتا۔ اللہم یعطی علی الرفق لا یعطی علی العنف، اللہ سختی پر جو نرمی پر دیتے ہیں سختی پر نہیں دیتے۔ اس لیے اپنے بچوں کی فکر کریں۔ ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا ہر آدمی کی اولاد اس کے لیے جہنم ہے۔ ہر آدمی سوچ لے کہ میں نے اپنی اولاد کو کیا دیا ہے۔ ہمارے ماحول میں رواجی دین نہیں آنا چاہیے کہ ہمارے وہاں برقعے کا ماحول ہے اس لیے بچی نے برقع پہن لیا، کرتے پجامے کا ماحول ہے اس لیے بچوں نے کرتا پہن لیا۔ ان کے اندر اللہ کی عظمت کے ساتھ اوامر آنے چاہیے۔ جب پردے کی آیت نازل ہوئی ہے، ایک صحابی کے گھر والی حضور کے مسجد میں نماز پڑھنے گئی ہوئی تھی، وہ گھر واپس نہیں لوٹی، ان کے شوہر ان کو ڈھونڈنے نکلے تو مسجد کے اندر تھی، تو گھر والوں سے کہا کہ سب لوگ گھر چلے گئے، آپ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تو کہنے لگی تمہیں نہیں پتا ہے پردہ فرض ہو گیا؟ کہ جی مجھے پتا ہے فرض ہو گیا۔ کہ میں بغیر حجاب کے آئی تھی، اب کیسے واپس جاؤں؟ تو شوہر کہنے لگے اندھیرا ہے کوئی نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ تو کہنے لگی مسئلہ اندھیرے اور اجالے کا نہیں ہے، مسئلہ اللہ کے حکم کا ہے کہ ہمارے وہاں عورتوں میں برقع رواج کا نہیں آنا چاہیے، ہمارے وہاں یہ شکلیں خالی رواج کی نہیں بننی چاہیے، اپنی حقیقت کے ساتھ بننی چاہیے۔ اس کے لیے اللہ کے اوامر کی عظمت دلوں میں بٹھانی پڑے گی۔ یہ دین کی محنت سادی سیدھی محنت ہے، لیکن اس کی تاثیر اللہ کے دلوں میں اللہ کی عظمت کو بٹھا دیتے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اس محنت کا نام لوگوں نے تبلیغ رکھا ہے، اگر میں اس محنت کا نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ اندر حرکت پیدا کرتی ہے، اور جب ایمان بنتا ہے تو آدمی کو عمل پر آمادہ کرتا ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال اتنے ہی مضبوط ہوں گے، اور جس کا یقین کمزور ہو جائے گا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال کمزور ہو جائیں گے۔ یہ محنت ایمان کو بنانے کی محنت ہے، ہم اس کو برکت کی چیز نہ سمجھیں، اس کو اضافی چیز نہ سمجھیں۔ اگر ہمارے گھروں میں یہ چیز آ گئی نا تو یہ ہمارے گھروں کو سنبھالا دے دے گی، ہم سے کچھ نہیں لے گی، اتنے گندے ماحول میں ہمیں سنبھال لے گی، ہمارے بچے بچیوں کو سنبھال لے گی۔ اس لیے اس کو خالی ثواب کی چیز سمجھ کر نہ دیکھیں۔ جیسے ایک شوگر والے کو اپنی ضرورت کے لیے روزانہ غذا دوائی کھانی ہے، بلڈ پریشر والے کو روزانہ اپنی ضرورت سمجھ کر روزانہ دوائی لیتا ہے، ایسے میرا ایمان یہ بڑھتا بھی ہے اور یہ گھٹتا بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ پھر پوچھا گیا کیسے تازہ کریں؟ کہ اللہ کی بڑائی کے بول بولو، بقول لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ کے دین کی محنت میں مقام پر جوڑنے سے اللہ کی بڑائی بولنے کی مشق ہو جائے گی، ورنہ پتہ بھی نہیں چلتا، آدمی کا ایمان میلا ہو جاتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، اور جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو میلے کپڑوں میں بدبو آتی ہے، بدبو۔ ایسے جب ایمان میلا ہو جاتا ہے تو میلے ایمان والے کے جسم سے بھی بدبو آتی ہے، بدبو۔ بھئی وہ کیا بدبو ہے؟ کیا وہ بدبو یہ ہے، میلے جسم کی بدبو یہ ہے کہ اس کے جسم سے گندے اعمال ظاہر ہونے لگتے ہیں، آنکھیں گندا دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے، زبان کچھ بھی بول لیتی ہے، کان کچھ بھی سننے کا عادی ہو گیا۔ جسم سے جس وقت یہ چیزیں ہونے لگے تو سب لوگ سمجھ لیں، ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے کہ میں میلا ہو چکا ہوں، اس کو دھونا پڑے گا، اگر میں نے اس کو نہیں دھویا تو میرا میل بڑھتا جائے گا، اور میں پھر ایسی موت مروں گا جیسا جی رہا ہوں۔ اگر میں میلا میلا ہوں تو میلا میلا مر جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس میلے میلے مت آؤ، لم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ ہمارے پاس ایمان والا بھی ہے اور گندی آنکھوں والا بھی ہے، ایمان والا بھی اور گندے کانوں والا بھی ہے، ایمان والا بھی اور گندی زبان والا بھی ہے، ایمان والا بھی اور گندے پیٹ والا بھی ہے، کہ ہمارے پاس ایسے مت آؤ۔ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ ایمان والا بھی ہے اور چور بھی ہے، ایمان والا بھی اور زانی بھی ہے، کہ یہ کیسے ہو جائے گا؟ کہ ان سب جراثیم سے صاف کرنے کی یہ دوائی ہے، اللہ کی عظمت دلوں میں بٹھانا، اللہ کی عظمت کا استحضار کرنا، یہ ہمیں ان گندگیوں سے بچائے گا۔
اس لیے اس مبارک محنت میں جڑنے کو برکت کی چیز نہ سمجھو کہ تبلیغ والے ہیں، گشت کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، ہاں وہ کر رہے ہیں، میں اگر شریک ہوا مجھے کیا ملے گا؟ کہ یہ میرے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے گا، اللہ کا خوف، یہ اللہ کا ڈر مجھے عملوں پر کھڑا کرے گا۔ آدمی کو معلومات عملوں پر کھڑا نہیں کرتی۔ یہ جتنے بھی عمل دنیا میں لوگ ہیں وہ سب کو معلومات ہے،